کامنٹ بھی نیچے نظر آتے ہیں جو مرزا صاحب کے خلاف آتے ہیں بار بار، وہ مرخا آپ کو نظر نہیں آتے، اور میرا کل آپ کو بہت جلدی نظر آیا تھا، یہ آپ کو نظر ہی نہیں آتے، شاید یہ غائب ہو جاتے ہیں نا، جو مرزا صاحب کے خلاف وہ لوگ بکواس کرتے ہیں۔ ابھی جو میں نے 2-3 مٹائے وہ آپ کو نظر آئے؟ نہیں میں مٹایا وہ کیسے نظر آ سکتے؟ میں نے جو مٹایا وہ آپ کو نظر آیا؟ یہ رکھ جان دن رات کرتا ہے، اس بندے کو بلاک مرزا صاحب کے متعلق کوئی 2 میں نے مٹائے ہیں نیچے، وہ آپ کو نظر آئے؟ میں بتا دیتا ہوں راشد بھائی بات یہ ہے کہ یہاں تو ہمیں یہاں بیٹھنا نہیں چاہیے، یہاں نیچے چھوڑ دیں، اگر آپ ان کو توجہ دیں گے وہ مزید آپ کو اس طرح جیسے آپ کا حکم پورے ہونے دیں۔ رہی بات رخجان کی، وہ پاگل انسان ہے، اس کو چھوڑو، دفع کرو۔ جی کریں عمر باب صاحب، آپ اپنی بات مکمل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سراج منیر، باقی انبیاء کیا ہیں وہ بتائیں۔ جی اب سب سے پہلی بات کہ جب تک میری بات کمپلیٹ نہیں ہو آپ پلیز بیچ میں کوئی مداخلت نہ کیجیے گا، آپ کی بہت مہربانی ہے۔ آپ جب سوال کرتے ہیں آپ کو پورا اختیار ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے سوال رکھیں، ٹھیک ہے، لیکن جواب میں آپ کی مرضی نہیں، جواب دینے والے کی اپنی سوچ کے مطابق وہ جواب دے گا، اور اس کو ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہو کیا؟ اچھا جی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یعنی بہت سارے القابات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد بھی فرمایا، منیر بھی فرمایا، سراج و منیر بھی فرمایا، ٹھیک ہے۔ اب باقی انبیاء علیہم السلام کے لیے سراج و منیر کی روشنی میں کیا کوئی نبی بنا، کیا کوئی رسول بنا، یا کسی کو کوئی عہدہ ملا؟ قرآن کریم میں کیا یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سراج و منیر ہونے کی بدولت ہم نے فلاں کو نبی بنا دیا، یا فلاں کو ہم نے یہ چیز دے دی؟ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ تعالیٰ خود چنتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خود چنتا ہے تمام یعنی انبیاء علیہ السلام کو، رسل کو، یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی چنتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ جی اور نبی جو ہے، اب میری بات سن لیں، میری بات پوری نہیں، عمر باب صاحب اتنی لمبا تو کسی میری بات پوری، میں ان کے ساتھ بات کر رہی ہوں، میری بات سن لیں پوری۔ عمران مربی صاحب آگے جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبیاء علیہ السلام کے نام لے کر بہت سارے کہ وَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ، کہ چن لیا ہم نے ان کو اور ہدایت یافتہ ہم نے ان کو بنایا۔ پھر انبیاء علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو کیا ہوگا اس وقت جب ہم بلائیں گے ہر گروہ میں سے ایک گواہ، اور بلائیں گے آپ کو بطور گواہ ان کے اوپر۔ شکریہ، بہت لمبی ہو گئی، اب اس کا کوئی مقصد نہیں ہے جس کی طرف آپ باتیں کر رہی ہیں۔ جی میں نے بے مقصد باتیں کی ہیں، کوئی گواہی دے گی آپ کر رہی ہیں، سوال صرف اتنا ہے جی، کہ محمد میری بات مصطفیٰ سنیں، میں نے اگر بے مقصد بات کی ہے تو صاحب علم بتائیں کہ میں نے بے مقصد بات کی۔ ہاں ٹھیک ہے، صاحب علموں سے پوچھتے ہیں۔ عمران مربی بات پورے ہونے دو۔ پیس قاری صاحب کتنی بات ہونے دو، یہ بتائیں مجھے۔ تو ٹھیک ہے آپ خاموش رہے نا، آپ اپنی ٹائم پر بولیں، ختم، اس میں کیا ہے؟ تو میرے سوال کا بھی جواب دیں نا بھائی، آپ کے سوال کا جواب ہی دے رہے ہیں، آپ اس کو سرے سے رد کر دیں اپنی ٹائم پر۔ رد ہے بس ختم۔ اب مجھے اجازت ہے بولنے کی، یا عمر باب صاحب آپ نے اور مزید بات کرنی؟ بات پوری نہیں ہوئی، آپ نے ڈسٹرب کیا، ابھی آپ بولیں گے، میں لگاتار بولتا رہوں گا آپ کے ساتھ۔ کریں عمر باب صاحب مکمل کریں۔ حسینی صاحب آپ ادھر موجود ہیں؟ جی جی حسینی صاحب اگر تو بات اچھے طریقے سے کروانی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں سن رہی ہوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو طریقہ کار یہاں پر چل رہا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ کسی کو کچھ حاصل ہے۔ اب اگر میری بات کو بے مقصد آپ کو لگا کہ میں نے کوئی بات بھی بے مقصد کی ہے، نہیں ٹھیک ہے، میرا نہیں آپ مجھے نظریہ اپنا بتا دیں کہ جتنی بات کی جو آپ کو سمجھ آئی، آپ کو لگا کہ وہ بے مقصد تھی۔ اچھا میرا ایک سوال ہے، اب میرا ایک سوال ہے، پیر ثانی صاحب آپ کہہ رہے تھے ان کی بات مکمل ہونے دیں۔ ٹھیک ہے، میں معذرت کرتا ہوں۔ اچھا اب میرا سوال یہ ہے حسینی صاحب آپ سے
جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سراج منیر ہیں. جی بے شک کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے ہدایت کے روشن چراغ ہیں وہ. بے شک بے شک. اس ہدایت کے ذریعے اللہ نے انسانیت کو راہ راست دکھائی. یہ اتنی سی بات ہے. اب وہ ہدایت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی اس سے آپ بھی روشن ہیں, جی میں بھی روشن ہوں, جی ربی قانون بھی روشن ہے, سارے روشن ہیں. اس میں ذلی بروز نبوت کہاں سے آ گئی؟ ابھی پوچھتا ہوں, اب میرا سوال لے لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہدایت کے چراغ. ایک منٹ مربی صاحب, ایک منٹ. او لاما صاحب, جناب مولوی صاحب ایک منٹ سوال کریں. عمران خالون, ایک منٹ. ان کی بات پوری ہو جانے دیں پھر آپ سوالوں صاحب بے شک آپ بول سے رہے تو ہیں. سوال ہی نہیں ہے. میرا سوال حسینی سے ہے. آپ اپنا بعد میں کسی سے سوال کر سکتے ہیں, آپ سے تو سوال ہی نہیں ہے. حسینی صاحب سراج منیر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, جی یعنی ہدایت کے روشن چراغ. ہدایت کے ہدایت کہاں سے آئی؟ اللہ نے دی. جی اب ان کے ذریعے اللہ نے جو ہدایت دی, نبی کو سراج منیر بنایا, یعنی ہدایت کا سرچشمہ بنایا. اس کے ذریعے اللہ نے انسانیت کو راہ راست دکھا دی. صحابہ سے لے کر آج تک جو بھی اس ہدایت کو مان رہا ہے, کیا ہے وہ؟ اندھیرے سے نکلا ہوا ہے. یہ سارے کے سارے اب کیا الگ سے چراغ بنے ہیں, نبی بنے ہیں؟ جواب دیجئے. نہیں کوئی نہیں. جی اب ہم میرا نہ سوال کو بنا ہے نہ کو بن سکتا ہے. ہاں چلیں, اب سب نے اگر باری باری تقریر کرنی ہے تو ہم چلے جاتے ہیں. پہلے عمر باب صاحب نے تقریر کی, پھر اسکانی صاحب نے تقریر کی, اور میرا جو سوال تھا حسینی صاحب کو آگے نا ڈال کی طور پر استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو حسینی صاحب نے تو آپ کو نہیں بچانا, آپ اپنے سر پر ہی جواب دیں گے. جی جی آپ اپنی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا چراغ ہیں, ہدایت کا چراغ ہیں. اللہ نے صرف کہا ہے سراج منیر. اگر آپ قرآن تک رہتے ہیں تو پھر سراج منیر ہی ہیں. جی اب وہ کس کس چیز کا ہے, وہ ہدایت کا ہے, وہ نور کا ہے, وہ کس کس چیز کا ہے, یہ تو اللہ نے پھر وہاں نہیں بتایا. آپ اگر کہتے ہیں کہ اس میں ذل بروز نہیں ہے تو اس میں ہدایت کہاں ہے سراج منیر میں؟ ٹھیک ہے, ہدایت بھی نہ کہیں, بس سراج منیر سراج منیر کہیں, اس پر اتفاق کیوں نہیں کرتے؟ اسی پہ اتفاق ہے. جی اب آپ کی اپنی muhaddis.com پر یہ لکھا ہوا ہے, میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ عربی زبان میں منیرہ لازم ہے اور متعدی بھی ہے. متعدی بھی لازم کا مفاد یہ ہے کہ وہ روشن ہے, اور متعدی کا حاصل یہ ہے کہ دوسروں کو روشنی دینے والا, اور آفتاب کی بھی یہی شان ہے کہ وہ اپنے آپ میں بھی روشن ہے اور دوسروں کو بھی روشنی دیتا ہے, یعنی ستاروں کو, چاند کو اور زمین کو. جی ایسا ہی ہے, وہ سب اسی سے روشن ہے. سوال یہ تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سراج منیر, باقی انبیاء کیا ہیں؟ کیا وہ رسول اللہ سے روشن ہونے والے ہیں یا نہیں؟ جی مجھے اجازت دیں اسکانی صاحب کہ میں اس کا نہ انکل نہیں, آپ سے نہیں لینا. اچھا چل وہ جواب دیں دونوں. اچھا ٹھیک. میں اس حسینی صاحب آپ سے مخاطب ہوں. حسینی صاحب سے مخاطب بولے, حسینی صاحب میری بات سنیں بھائی, کوئی اور کسی سے مخاطب نہیں ہو سکتا. مربی صاحب نہیں, بات میں آپ نے اپنا سوال رکھ دیا, میں حسینی صاحب سے بات کر رہی ہوں, تمہیں کیا پرابلم ہے؟ ہم خاموش ہیں. عمران صاحب آپ سے آپ اگر وہ کھیلنا چاہتے ہیں سلیمن کلیمن تو کھیلتے رہیں. سوال میں کر رہا ہوں حسینی صاحب, ہم آپ سے مخاطب بھائی میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دے رہی, نہ میں آپ سے مخاطب ہوں. مجھے حسینی صاحب سے بات کرنے تھے, وہ ہوسٹ ہے. جی حسینی صاحب ہم آپ سے مخاطب ہیں. حسینی صاحب ہمارا آپ سے سوال ہے تو ہمارے سوال کا جواب کیوں دے رہے ہیں؟ بھائی میری بات سنیں, آپ اپنا سوال اپنے پاس رکھیں, جو آپ کا جواب دینا چاہے گا وہ آپ کو دے دے گا. حسینی صاحب کو ڈال بنانا شروع کر دیتے ہیں. مربی میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. مولوی صاحب کون سا جواب دیا آپ نے؟ پیر اسکانی دے گا. جی حسینی صاحب ہم آپ سے مخاطب ہیں. ایک منٹ حسینی صاحب آپ موجود ہیں؟ حسینی صاحب آپ موجود ہیں؟ میں موجود. حسینی صاحب کو پیچھے چھپ جاؤ. حسینی صاحب کے حسینی صاحب, جی 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 قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آیت مبارکہ آئی کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ٹھیک ہے, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ارسلنا کا اور من قبلی کا رسولنا, کہ آپ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے, یعنی جتنے بھی رسول ہیں وہ آپ سے پہلے ہم نے بھیجے. آگے ایک جگہ پر تترا کا لفظ ہے کہ میرا خیال ہے یہ جو آپ نے ابھی آیت پڑھی ہے اس میں ساری باتوں کا جواب آ گیا ہے.
بہت شکریہ حسینی صاحب آپ نہ ڈیسائیڈ کریں, آپ کو تو جواب پہلے ملا ہوا ہے. دیکھیں اسی جگہ رک جائیں بھائی, یہ جواب ہے اس کا. حسینی صاحب دیکھیں, یہ ظلم ہے. جی آپ سے تو ان کا اختلاف ہی نہیں ہے, آپ آپس میں ہی کہتے پھریں کہ مجھے سوال کا جواب آ گیا ہے, سارے سوالوں کا جواب ہے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ آپس میں کھیلنا بند کریں, مجھے جواب دینا ہے, مجھے جواب دیں. آپ کو تو پہلے ہی جواب ملے ہوئے ہیں, تو آپ کا تو سوال ہی نہیں ہے, تو آپ کو کس سوال کا جواب مل رہا ہے؟ سوال میرا ہے, مجھے جواب نہیں مل رہا, آپ کہہ رہے ہیں جواب مل رہے. میں نے صرف اپریشیٹ کیا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی آیت ہم پڑھی ہے مجھے جواب جب دیں گی نا تو تب اپریشیٹ کرنا, آپ آپس میں اپریشیٹ کرنا بند کریں. سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر, انہوں نے جو پڑھا ہے اس کے پہلے لفظ پہ آپ غور کر لیں. باقی ٹھیک میں کرتا ہوں میرا اتنی لفظ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سراج منیر, باقی انبیاء کیا ہیں وہ مجھے بتائیں. رسول اللہ سے روشنی حاصل کرنے والے ہیں یا نہیں؟ مجھے جواب اب قرآن کیا کہہ رہا ہے ان کے بارے میں؟ اب میں نہیں پوچھ رہا قرآن کے کہہ رہا, میں آپ سے پوچھ رہا. اب دیکھیں جی, ان کا آپ بات سن لیں, کہتے ہیں مجھے نہیں جاننا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. وہ کہتے ہیں اب میری بات سنیں, یہ اس کا جواب سنیں. حسینی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں سننا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. کہ پیر اسکانی صاحب سے بڑی عالمہ ہے یہ, تو پیر اسکانی صاحب جواب دیتے ہیں تو دینے نہیں ان کو. مولوی جی, پیر پیر صاحب اسکانی آپ جواب دو. جی پیر اسکانی صاحب. ایک بات, اتنا اس ساری جو گفتگو ہے اس میں قرآن کریم تک محدود رہیں, باقی اور کسی جگہ نہ جائیں, بس پھر ٹھیک رہے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک. اب مربی عمران صاحب, آپ مولوی صاحب جلدی کریں. ٹھیک ہے جی دیکھیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت کے چراغ ہیں, ہدایت کے. یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ مربی صاحب میرے ٹائم پر بولو گے تو اپنا منہ کالا کرو گے, میرے ٹائم پہ نہ بولو. آپ کا ویسے ہی کالا ہے, آپ کا تو کالا بھی نہیں ہونا, وہ پہلے ہی کالا ہے اتنا زیادہ. کئی کا چھوڑا نہیں, سب کا منہ کالا ہو جائے گا. پلیز اپنے ٹائم پر بولو. بول رہا ہوں, یہ جو آپ نے کہا ہے وہ ہدایت کے چراغ ہے, یہ کہاں لکھا ہے؟ اپنا منہ کالا نہ کرو, میرے ٹائم پر نہ بولو پلیز. تو جو بات کرتے اس کا ثبوت نہیں دینا. عمران کالو, میرے ٹائم پر نہ بولو پلیز, اپنے ٹائم پر بات کرو. ہاں نوٹ کر لو, اخیر تے پھر دس دو. ہاں, سراج منیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ہدایت کے, ہدایت کے روشن چراغ, ہدایت کے جو اللہ نے دی, اس پر چلو گے کامیاب ہو, بس اتنی سی بات ہے. آگے یہ آپ دیکھیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو ہو رہی ہے, لیس لک من الامر من شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون. آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. نبی کو بتایا جا رہا ہے یہ غزوہ احد کا معاملہ ہے. کفار نے جو کچھ کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بددعا کی, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ فیصلہ کرنا, ہدایت دینا, توبہ قبول کرنا, عذاب دینا, یہ سب کے سب اللہ کے اختیار میں ہے. آپ کا اختیار کیا ہے؟ بلغ وما علیک الا البلاغ. آپ ہدایت کے چراغ ہیں, آپ نے ہدایت پہنچانا ہے, باقی آپ کا کام نہیں ہے. آپ تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مہر ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کرو, پھر جناب اعلیٰ آپ ذل بروزی نبی بن جائیں گے. تو نبی کے اختیار میں نہیں ہے, اللہ پاک نے ان کو ہدایت کا چراغ بنایا. ہدایت کا چراغ یعنی ان کے ذریعے سے جو ہدایت ہے اللہ کی انسانیت کے لیے, نبی کو دی, ان سے گفتگو کی, نبی کو چنا, نبی نے کہا اس پر چلو, چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے. تو دیکھیں, فیصلہ کرنا, ہدایت دینا, نبی بنانا, کسی کا توبہ قبول کرنا, کسی کو عذاب دینا, یہ تمام اللہ کے ہاتھ میں ہے. جی مربی صاحب. جزاک اللہ. مولوی صاحب آپ نے میرے سوال کا جواب ہی نہیں دیا. سوال آپ پتہ نہیں, میں نے سوال کچھ کیا تھا, آپ کچھ کر کے تو چلے گئے ہیں اپنے وطن واپس. سوال میرا یہ تھا آپ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے سراج منیر, باقی انبیاء کیا ہیں؟ کیا وہ سب سراج منیر ہیں یا سراج منیر سے روشنی حاصل کرنے والے؟ سادہ سا سوال ہے. باقی انبیاء جو دنیا میں آئے وہ خود سراج منیر تھے, ان کی خود کی اپنی روشنی تھی, یا وہ اس سورج سے روشن ہونے والے تھے, اسی چراغ سے روشن ہونے والے؟ بہت خوبصورت آپ کا سوال ہے اور سوال ختم ہوا. ہاں جی, سوال ختم. حسینی صاحب آپ ہیں یہاں پر؟ پیر اسکانی لالا رخ صاحب, حسینی صاحب نبی اور رسول کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ ذرا بتا دیں.
ਆ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਨਬੀ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ کہ ثم ارسلنا رسلنا میرے سوال کا جواب دیا جا رہا ما جاء امت اور سوال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کرنا تھوڑا جی میرے قرآن سے ثابت کر دو کہ رسولوں نے روشنی دے کے تو رسول بنے نے لیاؤ، کوئی آیت لیاؤ ایسے اللہ کے اندر میں آپ بنانا۔ ٹھیک ہے، اللہ آپ بھی بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سراج منیر۔ انبیاء کیا ہیں؟ ایلو جی کیا سراج منیر سے روشنی حاصل کرنے والے ہیں یا خود سراج منیر؟ وہ لے آؤ۔ عمران مربی صاحب جواب سن لو۔ ہاں مولوی صاحب، وہ آپ کی بہن بول رہی ہیں علامہ محترمہ عمر باب صاحبہ، تو آپ جواب دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ ہیں، نبی ہیں، مزکی ہیں، مبشر ہیں، مبشر ہیں، دائی ہیں، شاہد ہیں۔ میرا جواب سن لیں۔ ایک سیکنڈ دیجیے۔ دیکھیں مربی صاحب، جی مولوی صاحب، سراج منیر قرآن مجید میں صرف اور صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا۔ اب بیچ میں آپ خاموش رہو، اس سے انسان کا منہ کالا ہو جاتا ہے، پلیز۔ اب سوال آپ کا یہ ہے، کیا باقی انبیاء بھی سراج منیر ہے؟ آپ کا سوال یہ ہے، تو جواب یہ ہے قرآن مجید میں مخصوص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا، لیکن معنوی طور پر جی ہاں تمام انبیاء ہدایت کے چراغ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ہدایت کے چراغ تھے اپنے قوم کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام ہدایت کے چراغ تھے، اللہ نے بنایا تھا اپنے قوم کے لیے، ابراہیم، اسی طرح تمام انبیاء اپنے اقوام کے لیے وہ ہدایت کے چراغ تھے، جو ہدایت اللہ پاک نے دی تھی ان قوم کے لیے وہ ہدایت کے چراغ تھے۔ جی میں نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ اپنی ذات میں کیا تھے، میں نے یہ پوچھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ کا فرما رہا ہے کہ وہ سراج منیر تھے، باقی انبیاء ان سے روشنی لینے والے تھے یا نہیں؟ کہ یا وہ اپنی روشنی خود ہی پیدا کرنے والے تھے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ کو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سراج منیر، ان سے باقی انبیاء کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر تو ہیں، لیکن باقی انبیاء بھی سراج منیر ہی تھے، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روشنی نہیں حاصل کی۔ سوال یہ ہے، باقی انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک جب اللہ تعالیٰ نے ان کو سراج منیر کہا، باقی انبیاء کیا ہیں؟ وہ ستاروں کی مانند ہیں رسول اللہ کے جانب نزدیک، یا کہ وہ خود سراج منیر ہیں بمقابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ پوچھا میں۔ ٹھیک ہے، اس کا ہی جواب دوں گا۔ دیکھیں مربی عمران صاحب، میں نے آپ کو یہ بتایا، شاید آپ نے پچھلی مرتبہ کہا تھا نا کہ اپنے ملک چلے گئے، شاید آپ اس وقت قادیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا نہ کیجئے۔ میرا سوال کا جواب آپ نے سوال کا سن لیجئے۔ سراج منیر صرف اور صرف خاص نبی علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا سورۃ الاحزاب میں، کسی اور کے لیے ہمیں نہیں ملتا، اگر ہے تو بتا دیجئے۔ سراج منیر کا مطلب کیا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ہدایت کے چراغ۔ ہدایت کہاں سے آئی؟ اللہ کی طرف سے آئی۔ اب لفظی طور پر، معنوی طور پر باقی جو انبیاء ہیں وہ بھی ہدایت کے چراغ ہیں، کیونکہ ہدایت دینے والا اللہ ہے۔ جتنے بھی انبیاء بھیجے اللہ پاک نے ان کو ہدایت دی، ان کو ہدایت کا چراغ بنایا اپنے قوم کے لیے، وہ مخصوص تھے۔ میں نے آپ کو تو جواب دے دیا۔ ہمیں یہ دلیل نہیں ملتی قرآن یا حدیث سے کہ باقی انبیاء ہدایت کے چراغ نہیں تھے، نہیں ملتی، لیکن ان کے لیے الفاظ استعمال ہوا ہے؟ نہیں، استعمال نہیں ہوا، نبی کے لیے استعمال ہوا۔ نبی تمام جہاں والوں کے لیے ہدایت کے چراغ ہیں۔ نبی کے آنے کے بعد یہ آخری شریعت، یہ جو ہدایت ہے، یہ جو روشنی ہے، نبی کو دے دی گئی، تمام انسانیت کے لیے وہ ہے، جو بھی اس پر چلے گا کامیاب ہو جائے گا۔ باقی جو انبیاء ہیں نبی سے پہلے، وہ بھی ہدایت کے چراغ تھے ان معنوں میں کہ اللہ نے ان کو بھی تو ہدایت دی تھی، اور جنہوں نے ان کی بات مانی تھی وہ کامیاب ہو گئے۔ یہ ہے جواب مربی عمران کالو صاحب۔ جی مولوی صاحب پھر سمجھ لیں سوال کیا ہے۔ باقی بھی چراغ ہی ہیں، وہ چراغ کس چراغ سے روشن تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سراج منیر۔ سراج منیر کے دوسرے روشن چراغ کا مراد یہ ہے سورج کو روشن چراغ کہا جاتا ہے نا، آفتاب، اور آفتاب کی ہوتی ہے روشنی اپنی، اور وہ باقیوں کو روشن کرتا ہے۔ آفتاب کے علاوہ کسی کی روشنی اپنی نہیں ہوتی، وہ سب آفتاب سے روشنی لے کر روشن ہوتے ہیں۔
آفتاب کی اپنی روشنی ہوتی ہے اور باقی جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سب آفتاب سے روشنی لے کر روشن ہوتے ہیں. باقی انبیاء کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ چراغ تھے. وہ جو چراغ تھے وہ کس چراغ سے روشن تھے؟ وہ جو سورج تھے وہ کس سورج سے روشنی لیتے تھے؟ ان کو تو کیا کبھی کہا ہی نہیں. حسین صاحب آپ سے سوال ہے، جی آپ سے سوال کیا میں نے، قرآن شریف کے متعلق جو نہیں بات آپ سے سوال کیا ہے میں نے. مہلت دیں، ذرا مہلت دیں، بعد میں پھر آپ بات کیجیے گا، آپ سے سمجھیں گے ہم. وہ جو سب چراغ ہیں وہ چراغ کس چراغ سے روشن ہیں؟ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آفتاب ہے. باقی جو آفتاب ہیں جن نبیوں کو آپ باقی اپنی اپنی امتوں کی طرف نبی حسینی تھے، صاحب آفتاب ایک تھے. منٹ دے دیں. میرا سوال ہو گیا. یہ دیکھیں اب آپ زاہد اسکانی صاحب آپ نے حسینی کیا صاحب کہا ایک تھا کہ منٹ دے درمیان دیں. میں بولیں گے تو منہ کالا کریں گے. اب کس کا منہ کالا ہوا ہے یہ بتا دیں ذرا. حسینی صاحب ایک اب منٹ دے اب دیں ہمت please. کرنی ہے، آپ نے مائک سے بتانا ہے کہ درمیان میں بولنے والے کا منہ کالا ہے کہ نہیں، اور درمیان میں حسینی کون بول رہا ہے صاحب اس کا ایک نام منٹ لے کر دے بتائیں کہ دیں. اس کا منہ کالا ہوا ہے کہ نہیں. حسینی صاحب ایک منٹ دے دیں ایک please. بات ختم ہو جائے دوسری شروع ہو جائے تو کیوں نہیں. حسینی صاحب ایک منٹ میں دے نے دیں بات گے. ختم ہی نہیں کی، میں تو سوال کر رہا ہوں، درمیان میں بولنے لگ گئی کہہ ہیں. رہا ہوں کہ اگر حسینی ان کا صاحب سوال ایک منٹ دے ان کا دیں. سوال اگر ختم ہو گیا تو پھر آپ بول لیں، اگر سوال نہیں ختم ہوا تو کر لیں حسینی سوال. صاحب مجھے ایک منٹ ملے گا بات میرا کرنے کے لیے. ضرور آپ کو منٹ ہی منٹ بے شمار، لیکن ٹھیک ان ہے. کا سوال اگر سوال ختم نہیں ہوا تو ان کو سوال ختم کر لینے دیں. جزاک اللہ. جی جی کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے آفتاب نہیں فرمایا، سراج منیر اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا. آپ سمجھتے رہیں تو سمجھتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے جو آفتاب فرمایا ہے وہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آفتاب ہیں، آپ ہی وہ چراغ ہیں جس سے سب کچھ روشن ہے. اب جو باقی انبیاء تھے وہ آپ سے روشنی لینے والے تھے یا نہیں تھے؟ کیا باقی انبیاء نے آپ سے روشنی لی یا نہیں لی؟ بات صرف اتنی سی، جواب دیں. بہت شکریہ، میں نے اس کا جواب آپ کو دے دیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سورج جو ہے باقی تمام چیزوں کو روشنی دیتی ہے. قرآن میں اگر بات موجود ہے ہم مانیں گے، اگر نہیں موجود تو ہم نہیں مانیں گے. نبی علیہ السلام کو سراج منیر کہا، ہم مانتے ہیں. یہ اگر قرآن میں یہ آیا کہ باقی انبیاء بھی یہاں سے لے رہے ہیں تب بھی مانیں گے. اگر نہیں آئے تو آپ کہہ رہے ہیں، یہ قرآن میں تو ایسی بات نہیں ہے. نبی علیہ السلام سراج منیر ہیں، اللہ نے بتایا، ہدایت کے سر چشمہ. ہدایت کس نے دی؟ اللہ نے دی. اب یہ خاص نبی علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا. جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، جو ہدایت مل رہی تھی، جو نور مل رہا تھا، اس کو دنیا والوں کو دے رہے تھے. اس لیے وہ سراج منیر ہے ان لوگوں کے لیے. جو پچھلے لوگ گئے ان تعلیم سے جو نبی علیہ السلام نے دی ہے، کیا وہ اس پر عمل کریں گے اپنی کامیابی کے لیے؟ نہیں، وہ تو ختم، وہ تو چلے گئے ہیں. ان کے لیے کیسے سراج منیر ہیں؟ ہاں، ہر نبی اپنے قوم کے لیے وہ سراج منیر تھے. تمام انبیاء ہدایت کے چراغ تھے. موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی، اور جتنے بھی انبیاء اور رسول گزرے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو ہدایت دی تھی ان کے قوم کے لیے، اور انہوں نے اس ہدایت پر چلے، اس روشنی پر چلے، اس سراج منیر کی ہدایت کی چراغ کی بات مانی، کامیاب ہو گئے. آج بھی جو ہدایت نبی علیہ السلام نے دی ہے آپ چلیں گے، آپ بھی کامیاب ہوں گے. لیکن یہ کہنا کہ باقی جتنے بھی اقوام گزرے سب کے لیے سراج منیر ہے، اس کی دلیل اگر ہے تو ہم مانتے ہیں، اگر دلیل نہیں ہے آپ کی بات ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. جی صاحب یہ آپ کی تفسیر ہے، یہ کتاب و سنت.com پر پڑھی ہوئی ہے، اہل حدیث کی کتاب ویب سائٹ پر. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سراج منیر کہا گیا ہے، اس کی غالباً وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس مادی دنیا کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سورج کو چراغ بنایا ہے، سورج کو سراج بنایا ہے، سورج کو سراج کا نام دیا ہے، جس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ چاند اور ستارے بلا واسطہ اسی سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں. کس سے حاصل کرتے ہیں؟ چاند اور ستارے اسی سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر کہا گیا ہے، کیونکہ وہ بھی سورج ہیں اور سب اسی سے روشنی حاصل کرتے ہیں. آگے چلیں، اگلی تفسیر ہے. آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی امتوں کے لیے نہیں ہیں، تو ان پر فتویٰ دیں. تفسیر برہان، اور یہی بات احمد رضا خان بریلوی صاحب نے بھی کی ہے. تفسیر برہان، علامہ قاری محمد طیب
ٹھیک ہے، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ انبیاء سابقین ہدایت کے ستارے ہیں اور حضور آفتاب ہدایت ہیں. آگے کیا فرماتے ہیں؟ یعنی حضور آفتاب فضیلت ہیں اور انبیاء اس آفتاب کے ستارے ہیں جو طریقیوں میں لوگوں کے لیے اس کا نور ظاہر کرتے تھے. آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آفتاب ہونے کی، یعنی پچھلی امتوں کے لیے آفتاب ہونے کی کوئی ہمارے پاس دلیل ہی نہیں ہے، تو یہ بغیر دلائل کے آپ کے سارے کہہ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. تو پیارے اسکانی صاحب، آپ تو اپنے ہی گھر کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں گھر کو چراغ لگ گئی اپنے ہی چراغ سے، گھر کو آگ لگ گئی اپنے ہی چراغ سے. سائن صاحب یہ جملہ درست فرمانا کیا ہے؟ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہاں جی، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو آپ بھی یہاں چراغ بن کر آئے تھے تو آپ تو اپنے ہی گھر کو آگ لگانا شروع کر دیا آپ نے. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. پیر اسکانی صاحب، اس آیت میں، اس آیت کی تفصیل میں، اس آیت کی تفسیر میں آپ کے اپنے ہی مفسرین یہ فرما رہے ہیں کہ تمام تر انبیاء جو تھے وہ ستاروں کی مانند تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہی انہوں نے دنیا میں پہنچایا ہے. آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد، اللہ نے کسی اور نبی کو سراج منیر نہیں کہا. یہ بات آپ خود قبول کر رہے ہیں، جب صرف اور صرف تمام انبیاء میں ایک ہی سراج منیر ہے تو باقی انبیاء اس سے روشنی حاصل کرنے والے کیوں نہیں ہیں؟ ایک ہی اگر سراج منیر ہے، ایک ہی آفتاب ہے تو باقی اس سے روشنی حاصل کرنے والے کیوں نہیں ہیں؟ یہاں تو ہر ایک ہی آفتاب ہے، کوئی کسی سے روشنی نہیں لے رہا. یہاں تو اللہ نے ہر کسی کو آفتاب کہا ہو. اگر اللہ نے ہر نبی کو آفتاب کہا ہے تو وہ آپ دلیل دیں. اور اللہ نے صرف اگر ایک کو ہی آفتاب کہا ہے، ایک کو ہی سراج کہا ہے، ایک کو ہی سورج کہا ہے تو باقی اس سے روشنی حاصل کرنے والے کیوں نہیں ہیں؟ وہ اندھیروں میں تھے. جو سورج ہے اسی سے روشنی حاصل کرنی ہے نا. اور سورج کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن ان کو سورج کہتا ہے. آپ نہ مانیں، آپ انکار کر دیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراج منیر نہیں ہے. اگر آپ مانتے ہیں کہ سراج منیر ہیں اور واحد وہی سراج منیر ہیں تو یہ جو آپ کے مفسرین کہہ رہے ہیں اس کو مان لیں. اگر آپ مانتے ہیں کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر نہیں ہے اور بھی انبیاء سراج منیر ہیں، وہ قرآن کریم سے دکھائیں اور اس کا انکار کر دیں جو آپ کے مفسرین کہہ رہے ہیں. بسم اللہ کریں. حسینی صاحب مجھے بات کرنے کا موقع مل سکتا ہے؟ حسینی صاحب جی کریں بات. جی، مجھے سراج منیر کا لفظ جو ہے، میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ سے بات کر رہی ہوں حسینی صاحب. مجھے سراج منیر کا لفظ کہاں سے ملا؟ مجھے کہاں پہچان ہوئی کہ سراج منیر جو ہیں وہ کون ہیں اور کیا ہیں؟ آپ کے پیچھے چھپنے کا کام کب تک ہوگا؟ میری بات سنیں، میں آپ سے بات نہیں کر رہی تو اب مجھے تم سے چھپنے کی ضرورت ہے. میں جن سے بات کر رہی ہوں مجھے ان سے بات کرنے دو. کالو صاحب ایک تھوڑا صبر کرتے ہیں پھر یہیں آئیں گے. اچھا، مجھے یہ بتائیں اپنا کیا نام ہے حسینی صاحب، جی کہ کیا یہ لفظ مجھے سراج منیر ملا، یہ مجھے کہاں سے ملا؟ میں اس کے اوپر کیوں یقین کر رہی ہوں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ جی بتائیں. قرآن شریف سے، قرآن شریف سے ملا اور میں بلیو کیوں کر رہی ہوں؟ اسی وجہ سے کہ وہ قرآن شریف میں ہے. بالکل، کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ سراج منیر ہے. ٹھیک ہے، اب اللہ سے ہی میرا سوال ہے، کسی سے نہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا ہیں؟ شاہد ہے، منیر ہے، رسول ہیں. اب رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ بنانے والا میں ہوں. کیا اکیلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اور بھی آئی ہیں؟ مجھے اور بھی نام ملے. بالکل ٹھیک ہے، مجھے جب اور نام ملے تو ان کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم ارسلنا رسلنا تترا، کہ ہم نے تو متواتر رسول بھیجے ہیں، بنانے والے بھی ہم ہیں.
ٹھیک ہے. اس کے بعد اب ہم نے دیکھنا قرآن کریم سے یہ ہے کہ باقی انبیاء علیہ السلام جو تھے سراج و منیر جن کو کہا گیا ان کی بدولت ہوئے، کوئی ایسی بات ہمیں ملی قرآن سے نہیں. ہمیں یہ ضرور ملا کہ لقد بعثنا فی کل امت رسولا، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، ہم نے اس کو گواہ بنایا، ٹھیک ہے، ہر امت کے اوپر، اپنی امت کے اوپر، لیکن ان سب کے اوپر جس کو گواہ بنایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. ٹھیک ہے. اب جو چیزیں ہمیں قرآن کریم سے مل رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ حدید میں کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ يَنْصُرُهُ وَرُسُولَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ وہ دیکھ لے کہ اللہ کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب کے باوجود. کسی رسول کو کہا کہ کوئی رسول کسی کی مدد کر رہا ہے؟ اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے، یہ آپ پر نازل ہوئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُولَهُ بِالْغَيْبِ. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سورج بنانے والا کون ہے؟ جس نے سورج بنایا، جس نے کائنات بنائی، جس نے جنت و دوزخ بنائی، جس نے سراج و منیر بنایا، اسی نے کہا کہ میں نے رسول بنائے اور وَجْتَبَيْنَهُمْ، ان کو بھی ہدایت یافتہ بنانے والا میں ہوں. جس نے یہ سارا کمالات کیے، جس نے انسان کو روشنی کی طرف لے کر آیا، اس نے تمام چیزیں ہمارے پاس واضح کر دی. اب مفسرین فلانی نے یہ بات کہہ دی، فلانے نے بات کہہ دی، ہمارے لیے بات کیا ہے؟ جو اس کائنات کو، جو سراج منیر کو خالق کرنے والا ہے. سراج منیر خالق نہیں ہے. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل، بہت اعلیٰ. جی ٹھیک ہے. تو کیا ہم سراج منیر جس نے بنایا اس نے کہا میں بنانے والا ہوں، جس نے رسول بنایا اس نے کہا میں ہدایت دینے والا ہوں. اس سراج المنیر نے کہا، فرمایا کہ کوئی شفاعت والا نہیں ہوگا، تو مقام محمود پہ کھڑا ہوگا. کہ اس کے بارے میں فرمایا کہ ہر نبی، ہر رسول جو ہے اپنی امت پر ہوگا، اور ان سب کے اوپر گواہ جو ہے یہ سراج المنیر ہوگا. اور جو قرآن نے ہمیں کہا اس سے آگے ہم بڑھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب دے دیں مجھے. سبحان اللہ. جی اب میرے سوال کا جواب جواب نہیں، حسینی صاحب سے نہیں، ہم نے آپ اسکانی صاحب میرے سوال کا جواب دیں. ٹھیک ہے، سن لیجئے. صاحب سے پوچھ لیں، ان کو سمجھ بھی آئی کچھ کہ نہیں. دیکھیں، بدتمیزی کوئی نہ کرے، اچھے انداز میں گفتگو کریں. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، یہ ہے وہ آیت. اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، یعنی نبی علیہ السلام اللہ کے حکم سے لوگوں کو ان کے رب کی عبادت کی طرف بلانے والے ہیں. اب خود سے نہیں، اللہ کے حکم سے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے لوگوں کو ان کے رب کی عبادت کی طرف بلانے والے ہیں. آگے وَسِرَاجًا مُنِيرًا، جو حق آپ لے کر آئے ہیں وہ بالکل ظاہر اور روشن ہے، جیسے سورج اپنی چمک اور روشنی میں واضح ہوتا ہے. یہ ہے اس کا مطلب. بِإِذْنِهِ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے دعوت نہیں دیتے، بلکہ اللہ کے حکم سے دیتے ہیں. جو روشنی ملی ہے اس کو. سراج منیر یعنی آپ کی لائی ہوئی ہدایت اتنی واضح ہے جس طرح سورج کی روشنی. تشبیہ ہے یہ. یہاں یہ جو تشبیہ ہے، یہ جو نور ہے، یہ جو ہدایت ہے، نبی علیہ السلام کی اپنی ذاتی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے دیا ہوا ہے اور لوگوں کے لیے دیا ہوا ہے. جو اس پر چلے گا کامیاب. نبی کی ہدایت کا روشن، وہ نبی کیا ہے؟ ہدایت کا روشن ذریعہ ہے. اصل نور، اصل ہدایت دینے والا کون؟ اللہ. اس کا انکار کرنے والا وہ تو مجرم ہے. اتنی سی بات ہے. کسی کو نور بنا رہے ہیں، کسی کو ولی بنا رہے ہیں، کسی کو کیا بنا رہے ہیں. نہ پہلے بھی میں نے آپ کو آیات بتا دی. لیس لک من الامر من شیء، نبی علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے. جی یہ آپ کا جواب ہے محترم عمران مربی صاحب. محترم مولوی صاحب ادھر بھی غور کریں
یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، نام ہے ان کا حضرت ثناء اللہ امرتسری صاحب. یہ ان کی تفسیر ہے، تفسیر ثنائی، ٹھیک ہے، سورۃ احزاب. اسی آیت کی وہ تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خوشخبری دینے والا اور برے کاموں پر ڈرانے والا اور اللہ کے حکم سے خدا کی طرف بلانے والا اور بہت روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. جو کوئی تیرے ساتھ روشنی حاصل کرنے کی غرض سے ملے گا، جو کوئی تیرے ساتھ روشنی حاصل کرنے کی غرض سے ملے گا وہ منور ہو کر دوسروں کے لیے خود روشن چراغ بن جائے گا. کیا ہوگا اس کو؟ کیا بات ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی. ابھی پیر اسکانی صاحب سمجھائیں گے آپ لوگوں کو، نہ دیکھنا پیر اسکانی صاحب اس پر روشنی ڈالیں گے کیونکہ یہ خود بھی آفتاب ہی ہیں. فرماتے ہیں کہ آپ کو بنا کر بھیجا روشن چراغ، اور جو کوئی تیرے ساتھ روشنی حاصل کرنے کی غرض سے ملے گا وہ بھی منور ہو کر، روشن ہو کر، چمک کر دوسروں کے لیے خود روشن چراغ بن جائے گا. یہ تو رہا آپ کے علامہ کیا تھے ان کا نام، امرتسری صاحب. ان کا آپ کی تفسیر ہم نے آپ کو دکھا دی. اب آپ نے جو جواب دیا ہے پیر اسکانی صاحب، وہ میرے سوال کا جواب نہیں دیا. میرا سوال صرف اتنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کے گروہ میں، یعنی انبیاء اکرام کا جو گروہ ہے، جتنے انبیاء آئے ہیں پوری دنیا میں، ان سب انبیاء میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ آپ ہیں روشن آفتاب، چمکتے ہوئے سورج. آپ ہیں چمکتے ہوئے سورج. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کے گروہ میں چمکتے ہوئے سورج ہیں. باقی انبیاء جو ہیں آپ کے مفسرین فرما رہے ہیں کہ وہ ستاروں کی مانند ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی روشنی آگے پہنچاتے تھے، جس طرح چاند جو ہے وہ سورج کی روشنی زمین تک پہنچاتا ہے. اندھیروں میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کو دنیا تک پہنچاتے تھے. تمام انبیاء یہی ہیں، یہ میں نے آپ کو کہا. اب میرا سوال یہ تھا، یا تو آپ اس مفسر کی، ان مفسرین کی تفسیر کو مان لیں، یا آپ ہمیں قرآن و حدیث سے یہ ثابت کر دیں کہ باقی انبیاء جو باقی انبیاء تھے وہ رسول اللہ سے روشنی حاصل کرنے والے نہیں تھے، وہ ستاروں کی مانند نہیں تھے، ان کا رسول اللہ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اور ان مفسرین نے غلط بیانی کی ہے. بسم اللہ کریں. جی مربی صاحب، مربی کالون صاحب، میں نے آپ کو بتا دیا باقی انبیاء کے بارے میں بھی اگر ہے قرآن مجید میں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما کے گئے ہیں ترکت فیکم امرین ترکت فیکم شیئین، ایک روایت میں ہے کتاب اللہ و سنت نبی، یہ دو چیزیں چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں. ان کو اگر ہم پکڑ کے رہیں گے ہدایت پائیں گے، ان کو چھوڑ دیں گے گمراہ ہو جائیں گے. مفسرین نے، محدثین نے جو کچھ لکھا اس میں آپ کا تو کوئی وہاں پر ثابت ہی نہیں ہو رہا. آپ مجھے ذرا وہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں نا مجھے یہاں پر بھیج دیجئے، میں اس کو پڑھ کے آپ کو سمجھاؤں گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ پاک نے نبی آپ اپنی طرف سے کچھ بھی سمجھ لیں، وہ اس سے ہم کچھ نہیں کر سکتے. بلی بروزی نبی بنائے گا، جبکہ نبی کو کہا جا رہا ہے لیس لک من الامر من شیء. آپ کہتے ہیں نہیں مہر ہے نا، دیکھو مہر ہے، چونکہ سراج منیر کہا. بھئی سراج منیر کہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ سراج منیر کا سراج منیر کس نے بنایا؟ اللہ نے. اللہ اگر کسی کو سراج منیر بنا رہے ٹھیک، نبی بنا رہے ہیں سراج منیر، یہ کدھر ہے؟ اللہ نے تو نبی کو چنا، سراج منیر بنایا. اب باقی نبی کا کام ہے جس کو چاہیں سراج منیر بنائیں. یہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ اگر ہے تو بتائیے سادہ ترجمہ. نبی یہاں پر علیہ پیر السلام صاحب اگر اس آیت کا ترجمہ کریں جو ابھی آپ نے پیش کی تھی کہ یا ایوہ النبی، اے نبی، انا ارسلناکا، بھیجا ہم نے آپ کو. ایک چیز پہ ارسلناکا دیکھیے کہ بھیجا آپ کو یعنی دنیا میں. اے نبی بھیجا ہم نے آپ کو شاہدن، شاہد و مبشرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، و داعیا الی اللہ، اور بلانے والا
طرف اللہ تعالیٰ کی بِإِذْنِ ہی، ساتھ اس کے حکم کے. تو باقی جو نبی تھے وہ دائی نہیں تھے. کس کی طرف بلاتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 6 پڑھے. اس میں کیا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام جتنے بھی ہم نے بھیجے وہ تمام کے تمام جو تھے وہ دائی تھے اور وہ اللہ کی طرف بلاتے تھے. ساتھ اللہ کے حکم و سراج منیرہ، اور روشن جو ہے وہ چراغ، یعنی ہدایت کی روشن جو تھی، ایک منبع تھے آپ روشنی کا. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے تورا کو بھی فرمایا کہ انا انزلنا تورا وہو ہدی و نور. انجیل کے لیے بھی آپ نے فرمایا ہدی و نور. بہت جگہوں کے اوپر مطلب آیا، رسولوں کے لیے آیا کہ بینات کے ساتھ آئے. تو اب یہ ہے کہ پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے رسول بنائی ہیں، ہم نے ان کو ہدایت یافتہ بنایا، بعض کو بعض کے اوپر ہم نے جو ہے فضیلت دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے، لیکن وہ رسول نہ بنا رہی ہے، نہ کوئی نبی بنا رہی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ پر یہ فرمایا کہ میری وجہ سے یہ بنی ہے. تو یہاں پر مختلف کتابوں کو پڑھ کے، حالانکہ ان کا مفہوم بھی یہ نہیں ہے جو یہ مطلب سمجھ رہے ہیں، ایسا تو نہیں کہہ رہے وہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی یہ ہے کہ اب کسی نبی رسول کے آنے کی ضرورت نہیں رہی. وہ اتنے روشن، اتنے سراج و منیر ہیں، ان کا دین اتنا کامل ہے جو ان کو ملا، جو قرآن کریم کی حفاظت ہر چیز اتنی کامل ہے کہ وہ سراج و منیر ہیں، وہ چمکتے رہیں گے، آپ فائز یاب ہوتے رہو. اس کا یہ مطلب ہے کہ اب کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. سورج چمکتا ہے تو اس سے فیض حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب ایک منٹ دیکھیں، جب اب بھائی جو انہوں نے بھی اتنی دین، لمبی بات کی ہے، میں جواب دیتا ہوں. لالا رخ صاحبہ جواب دینے دیں. چلیں دونوں ہمارا یہ مدعا ہی نہیں ہے، ہم یہ کہہ ہی نہیں کہ رسول اللہ نبی بناتے ہیں. ہم نے کب کہا ہے؟ اپنی طرف سے یہ اپنی باتیں اپنی خیالی دنیا سے آپ جو ہے نا وہ ہماری طرف منسوب کر رہی ہیں. وہ عالم مثال سے عالم جسام میں لیتی آ رہی ہیں ہر چیز. ہم یہ بات ہی نہیں کر رہے. ہمارا سوال صرف یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا سراج منیر. اگر آپ کہتی ہیں کہ سراج منیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور باقی بھی ہیں، جس طرح کہ پیر اسکانی نے مان لیا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی صفات بھی باقی انبیاء میں پائی جاتی تھی. باقی انبیاء رحمت للعالمین بھی تھے. یہ رسول اللہ کا خاصہ تو رہا نا. اگر سراج منیر ہونا رسول اللہ کا خاصہ نہیں رہنے دیتے آپ لوگ، تو رحمت للعالمین ہونا یہ رسول اللہ کا صرف خاصہ کیسے ہے؟ باقی انبیاء بھی رحمت للعالمین ہے. اور پھر خاتم النبیین ہونا یہ رسول اللہ کا خاصہ کیوں ہے؟ باقی انبیاء بھی پھر خاتم النبیین ہے. باقی انبیاء کو خاتم النبیین کیوں نہیں مانتے؟ اللہ نے کہا کہ میں نے ہر قوم کی طرف نبی بھیجا ہے. تو ہر قوم کی طرف جو نبی آیا ہے وہ اپنی قوم کے لیے آخری ہے. باقی بھی خاتم النبیین ہے. سراج منیر، میری بات میں نہ نہیں بولیں، نہیں، میری بات میں نہ بولیں، اب میری بات سنو. میری بات میں نہ بولیں. داعین، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی تو نبی ٹھیک ہے، کو باقی بلایا؟ بھی داعین تھے تو رسول اللہ بھی داعین تھے. رسول تو کسی باقی نبی کو بھی اللہ اللہ نے کے حکم سے داعین تھے، تو رسول اللہ بھی اللہ کے حکم سے داعین تھے. وہ کرنے دو بھائی. دیکھیں، باقی بھی سراج منیر تھے، رسول اللہ بھی سراج منیر ہیں، باقی بھی خاتم النبیین ہیں. اس میں کیا ہے؟ میری بات رسول اللہ سنیں، صلی اللہ علیہ وسلم خالی خاتم النبیین یہاں ہیں. پر داعین کا لیکن ورڈ پیر ہے. اسکانی صاحب آپ نے کیا کہا تھا کہ جو داعین کسی کی بات میں بولتا ہے اس کا منہ کالا ہوتا ہے. اب بتائیں کون بولا ہے کسی کی بات میں؟ جتنے نبی رسول آئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے. نہیں میرے باپ صاحب، آپ اب آپ مجھے یہ بتائیں، اگر آپ خطبہ دینا چاہتی ہیں اکیلی بیٹھ کر تو دے لیں، اپنی براد لگائیں وہاں پر خطبہ دے لیں. چلے ٹھیک. لیکن بات میں تو نہ درمیان میں بولیں. 10 دفعہ پیر اسکانی صاحب نے کہا ہے کہ کسی کی بات میں بولنا ایسے ہی اپنا منہ کالا کرنا. عمر اباب صاحبہ کو آپ نے اتار دیا؟ کس نے اتارا؟ یا خود ہم نے نہیں اتارا، وہ خود ہی گئی. اچھا، نہ ہم ماڈریٹر ہیں. بالکل میں نے یہ کہا ہے، میں اپنی بات سے پسپا نہیں کرتا. اگر میں نے بولا ہے تو میں نے اپنا منہ کالا کیا ہوا. بہرحال اگر میں نے نہیں بولا تو آپ نہیں کہہ سکتے. دیکھیں مربی عمران کالو صاحب، مولوی صاحب دیکھیں میری بات تو مکمل ہونے اب دیکھیں آپ منہ کالا کر رہے ہیں. دیکھیں میری بات مکمل نہیں ہوئی، آپ کی بہن نیچے گئی ہیں، آپ بولنا شروع ہو گئے ہیں. آپ نے تو سوال کیا تھا. نہیں، یہاں پر بھی منہ کالا جو ہے پیر اسکانی صاحب آپ نہیں کر رہے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہیے کانو صاحب، اپنی بات جاری رکھیں اور جب ختم ہو جائے پھر بتائیں. کر لیں پیر اسکانی صاحب، کریں آپ اپنی بات. ایسا کریں. مربی کالو صاحب، آپ نے اپنی بات کی تھی
میں آپ کا جواب دے رہا تھا جی، میں آپ کا جواب دے رہا تھا. عمر اباب صاحبہ نے کچھ بات کی تو باری تو میری ہے. اگر آپ نہیں دینا چاہتے کوئی بات نہیں، آپ بات کر لیں، میں پھر بات کر لوں گا. جی جی مربی صاحب. جی مولوی صاحب میں بات کر رہا تھا اور عمر باب صاحبہ درمیان میں بولنا شروع ہو گئی تھی اور پھر وہ نیچے چلی گئی، آپ بولنا شروع ہو گئے. آپ کے وقت میں تو نہیں آپ کر بولنا دیں اب شروع بات. کیا، میرے وقت میں بولنا شروع کیا تھا انہوں نے. اور میں تو زیادتی خاموش ہی نہیں ہوا تھا، آپ کے وقت میں کہاں بولنا شروع کیا تھا. میں تو میرے اپنی وقت میں بات کر رہا تھا اور ابھی میں نے شروع کی تھی. چلیں آپ بول لیں. میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سراج منیر، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمل بھی کہا ہے، رحمت للعالمین بھی کہا ہے اور خاتم النبیین بھی کہا ہے. اگر باقی انبیاء سراج منیر بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح کہ آپ نے کہا کہ مانوی طور پر سارے سراج منیر تھے، تو مانوی طور پر سارے خاتم النبیین کیوں نہیں تھے؟ مانوی طور پر سارے مزمل کیوں نہیں تھے؟ مانوی طور پر سارے رحمت للعالمین کیوں نہیں تھے؟ تو ساری خصوصیت تو وہی ہیں جو رسول اللہ میں ہے، وہ باقی انبیاء میں بھی ہے. تو رسول اللہ کا ان سے افضل ہونا کیسے ثابت ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے افضل ہونا کیسے ثابت ہو گیا؟ اگر سراج منیر کی صفت باقیوں کو مل سکتی ہے تو باقی صفات بھی سب کو مل سکتی ہیں، باقی سارے خاتم النبیین بھی ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ کے جو مفسرین ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سورج ہیں، اور سورج کہنے کی وجہ یہ ہے کہ سورج کی اپنی روشنی ہوتی ہے اور باقی ہر کوئی اس سے روشنی حاصل کرتا ہے. اس وجہ سے رسول اللہ کو سراج منیر فرمایا گیا ہے. آپ کے مفسرین کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب کی حیثیت رکھتے ہیں، باقی تمام انبیاء جو ہیں وہ ستاروں کی حیثیت رکھتے ہیں. تمام انبیاء جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی روشنی جو تھی، رسول اللہ کا نور ہی دنیا تک پہنچا رہے تھے اندھیروں میں. اور آپ کے مفسر جناب امرتسری صاحب، ثناء اللہ امرتسری صاحب تفسیر ثنائی میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ مل کر جو روشنی کی روشن ہونے کی نیت سے رسول اللہ سے ملے گا وہ روشن ہو کر خود چراغ بنے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی انبیاء کے لیے سورج کی حیثیت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انبیاء کے گروہ میں ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے سراج منیر فرمایا ہے، اور وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقی انبیاء ستاروں کی مانند ہیں بقول آپ کے مفسرین کے. اگر آپ ان کی بات کو ایگری نہیں کرتے تو قرآن و حدیث سے ان کی بات کی ہمیں دلیل دیں کہ یہ جو بات مفسرین نے کی ہے غلط کی ہے، مفسرین اس بات کو نہیں سمجھے، اور ہمیں ثابت کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سراج منیر واحد نہیں تھے، باقی سارے بھی سراج منیر تھے. سراج منیر وہی ہوتا ہے جس کی اپنی روشنی ہو، اور ایک ہی ہوتا ہے، ہر کوئی سراج منیر نہیں ہوتا. وہ سب جو ہیں اگر وہ ہیں بھی اپنی حیثیت میں آفتاب کی حیثیت رکھتے بھی ہیں تو وہ ایسے آفتاب ہیں جن کی اپنی روشنی نہیں، وہ رسول اللہ سے روشنی لینے والے ہیں. اگر آپ سب کو یہ سمجھیں گے کہ کسی نے رسول اللہ سے روشنی نہیں لی تو پھر رسول اللہ کو سراج منیر کہنے کا کیا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ کا؟ آفتاب کہنے کا کیا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ کا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آفتاب کہا ہے کیونکہ آپ روشنی دینے والے ہیں، اور باقی سب روشنی لینے والے ہیں، ان میں انبیاء بھی شامل ہیں. اگر آپ انبیاء کی جماعت کو نکالتے ہیں تو آپ لا محالہ رسول اللہ کو کلیہ طور مکمل طور پر سراج منیر نہیں مانتے، جو کہ آپ کے مفسرین مان رہے ہیں. آپ نہیں مانتے، نہ مانیں. غالباً آپ کی بات ہو گئی. دیکھیں مربی عمران قانون صاحب، اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کہا، یعنی وداعیا الی اللہ باذنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے لوگوں کو ان کے رب کی طرف بلانے والے ہیں. یہ ہے وداعیا الی اللہ باذنہ. وسراجا منیرا، سراج جو حق آپ لے کر آئے ہیں وہ بالکل ظاہر اور روشن ہے، جس طرح سورج اپنی چمک اور روشنی میں واضح ہے. اس کا انکار کرنا عقل سے ماورا ہے. اس طرح ایک واضح روشن چیز لے کر آئے اللہ پاک کی طرف سے. یہ ہے سراج منیر کا مطلب. یہ میں نے آپ کو سمجھا دی. آگے آپ کہتے ہیں کہ باقی کیوں خاتم النبیین نہیں ہے؟ باقیوں کے لیے نہیں آیا. اگر باقیوں کے لیے آتا ہم مانتے. نبی کے لیے آیا خاتم النبیین. نبی نے بتایا میں خاتم النبیین ہوں. باقی انبیاء پہ نہیں بتایا، نہ اللہ نے ان کو بتایا کہ آخری. باقی انبیاء جو ہے وہ اپنے قوم کے لیے جو ہدایت لے کر آئے تھے، اپنے قوم کے لیے محدود، ان کے لیے تو تھے، لیکن پوری دنیا کے لیے نہیں آیا. ہم نے ان پر ایمان لانا ہے کہ انبیاء اور رسل تھے، لیکن کیا ہم نے ان کی تعلیم پر چلنا ہے؟ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور ہی میں حضرت عمر کچھ پڑھ رہے ہیں عبرانی زبان میں، کچھ دوست تھے
یہودی انہوں نے دی ہوئی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھیں اگر حضرت موسیٰ خود اب بھی موجود ہوتے تو وہ میری اتباع کرتے. یہ نہیں کہتے میری شریعت یہ ہے چلو, وہ بھی میرے متبع ہوتے. اب میں آیا ہوں, آپ نے میری اتباع کرنا ہے. بھائی وہ اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے قوم کے لیے, جس قوم کے لیے بھیجے گئے تھے ان کے لیے وہ تو ہدایت کے سراج منیر تھے جو اللہ نے دی ہوئی تھی. اتنی سی بات ہے. آخری نبی کہاں دوسرے نبیوں کے لیے آیا قرآن میں؟ اگر آیا تو ہم مانیں گے. اب آپ کہیں گے کیوں ایسا نہیں ہے؟ بھائی اللہ نے ان کو نہیں بنایا خاتم النبیین, کیوں نہیں ہے؟ اچھا چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں, باقی بھی خاتم النبیین ہیں, تمام صفات موجود ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی شادیاں باقیوں نے کیوں نہیں کی؟ حضرت عیسیٰ نے تو کوئی شادی نہیں کی, تمام صفات آ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ احد بھی لڑا, جنگ غزوہ, یہ کتنے جنگیں لڑی, باقیوں نے کیوں نہیں لڑی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسرا و معراج پہ گئے, باقی کیوں نہیں گئے؟ تمام صفات موجود ہیں. یہ تو آپ کی اپنی باتیں ہیں. مربی صاحب جذباتی نہ ہو, جذباتی سے کوئی فائدہ نہیں ہے. عمران مربی صاحب, سراج المنیر کیا ہے؟ میں نے آپ کو ایک نہیں کئی مرتبہ بتایا. یہ ایک تشبیہ ہے, سورج کی مثال دی گئی ہے, یعنی آپ کی لائی ہوئی ہدایت اتنی واضح ہے جس طرح سورج کی روشنی. کون انکار کر سکتا ہے سورج کی روشنی سے؟ کوئی بھی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی ہدایت کو جو انکار کرنے والا ضدی ہے, ضدی, ورنہ یہ واضح اور کلیئر ہے. یہ ہے اس کا مطلب. جی مربی صاحب, ہاں اگر آپ کے پاس دلیل ہے کہ باقی خاتم النبیین, فبیہا, آپ کے پاس دلیل ہے باقیوں نے جنگی لڑی جس طرح نبی نے جنگ احد لڑا, انہوں بھی لڑا ہوگا اپنے ٹائم پر, ہم مانتے. اگر نہیں ہے, کیوں نہیں ہے بھائی, کیوں نہیں ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں, اس کی دلیل نہیں ہے. جی مربی کالون صاحب. مولوی صاحب بات یہ ہے کہ ہم اس بات پر تو جا ہی نہیں رہے کہ باقیوں نے سفر مکہ نہیں کیا, باقیوں نے تجارت نہیں کی, باقی جو تھے ان کے چاچا ابو طالب نہیں تھے. یہ بات ہو رہی ہے. بات تو صفات کی ہو رہی ہے کہ باقیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اگر رسول اللہ کو مزمل کہا ہے تو باقی مزمل بھی ہیں. اگر رسول اللہ کو رحمت للعالمین کہا ہے تو باقی بھی رحمت للعالمین ہے. کیونکہ آپ ایک صفت جو ہے وہ باقیوں میں مان رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ سراج منیر ہیں تو باقی بھی اپنی اپنی قوم کے لیے سراج منیر. یہ آپ مان رہے ہیں. رسول اللہ اگر اپنی قوم کے لیے سراج منیر ہیں تو باقی بھی اپنی اپنی قوموں کے لیے سراج منیر ہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں اور بغیر قرآن کی دلیل کے کہہ رہے ہیں, مانوی طور پر. ٹھیک ہے, تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مانوی طور پر آپ باقی انبیاء کو سراج منیر مان رہے ہیں تو مانوی طور پر باقیوں کو خاتم النبیین کیوں نہیں مان رہے؟ وہ بھی تو اپنی اپنی قوم میں آخری ہیں اپنے حساب سے. عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں میں آخری ہیں, کوئی اور نبی نہیں آیا ان میں, آخری نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں میں. ان کو خاتم النبیین کیوں نہیں مانتے؟ مانوی طور پر مانے ہیں, کہیں ہیں کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام بنسبت عیسائیوں کے آخری نبی ہیں, اپنی قوم میں بنی اسرائیل میں آنے والے نبی آخری نبی ہیں, مانے ان کو خاتم النبیین. کیوں نہیں مانتے؟ ابھی پتہ چل جاتا ہے. بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر کہا. جو آپ اپنے معنی بیان کر رہے ہیں کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ دکھائیں مجھے. میں تو آپ کو تفسیریں دکھا رہا ہوں کہ یہ جو معنی میں کر رہا ہوں, میں آپ کے گھر سے آپ کو مفسرین کی تفسیریں دکھا رہا ہوں, آپ اس پر کچھ نہیں فرما رہے. اور اپنے جو آپ معنی کر رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کے معنی, آپ اپنے مفسرین کو بھی نہیں مان رہے اور میں آپ کی بات مان لوں. آپ نہ ثناء اللہ امرتسری صاحب کی بات مان رہے ہیں, نہ آپ نگہت ہاشمی صاحبہ کی بات مان رہے ہیں, نہ آپ احمد رضا خان بریلوی صاحب کی بات مان رہے ہیں, نہ آپ شیعہ کی بات مان رہے ہیں, نہ کسی اور کی بات مان رہے ہیں. میں نے کتنی آپ کے سامنے تفسیریں بیان کی ہیں. میں نے شیعہ تفسیر آپ کے سامنے بیان کی, اہل حدیث کی 2 تفسیریں آپ کے سامنے بیان کی, میں نے بریلویوں کی تفسیریں آپ کے سامنے بیان کی. وہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ آپ جو ہے نا وہ ویسے ہی ان کو چھوڑتے جا رہے ہیں, ایسے ہی اگنور کرتے جا رہے ہیں. اور آپ جو معنی کر رہے ہیں آپ نے کون سی تفسیر سے دکھائے ہیں؟ کہاں سے دکھائے ہیں؟ قرآن سے دکھائے ہیں, تفسیر سے دکھائے ہیں, کسی عالم سے دکھائے ہیں, معلم سے دکھائے ہیں, کس سے دکھائے ہیں؟ آپ کے نزدیک آپ کے بزرگان بھی اب حجت نہیں رہے جو فرما رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراج منیر کہا گیا کیوں کہ آپ سورج کی حیثیت رکھتے ہیں اور باقی انبیاء
باقی انبیاء ستاروں کی مانند ہے جو رسول اللہ کی روشنی پہنچانے والے تھے دنیا میں. آپ ان کا بھی جواب نہیں دے رہے. آپ کے سامنے ثناء اللہ امرتسری صاحب کی بات رکھ رہا ہوں جس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سراج منیر کہا گیا ہے اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روشن چراغ ہیں، جو کوئی تیرے ساتھ روشنی حاصل کرنے کی غرض سے ملے گا وہ منور ہو کے دوسروں کے لیے خود روشن چراغ بن جائے گا. آپ اس کا بھی جواب نہیں دے رہے. اور آپ جو معنی کر رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ کس مفسر نے یہ معنی بیان کیے ہیں؟ کسی نے نہیں. پیر اسکانی صاحب خود مفسر بنے ہوئے ہیں. پیر اسکانی صاحب خود خدا کا خوف کریں کہ آپ کے بڑے بڑے عالم آپ کے رستے میں کھڑے ہوئے ہیں، میرے رستے میں نہیں، آپ کے رستے میں، اور کہہ رہے ہیں پیر اسکانی مولوی صاحب کس طرف تر گئے ہو، وہ کیڑے پاسے تر پہ ہو لالے ہو. اب تو وہ بزرگان جو ہیں آپ کے رستے میں آپ کو پیچھے سے کھینچ رہے ہیں کہ پیر اسکانی نہ کر مولوی نہ کر. لیکن پیر اسکانی صاحب نہیں سن رہے کیونکہ اب انہوں نے خواہشات کا جو ہے نا وہ سوال چل رہا ہے سوال چل رہا ہے جڈا وڈا انہیں جواب دیتا اڈا کو سوال بھی تو کرنا ہے نا. تو لمبا سوال کو کر سکتا ہے تو جڈا وڈا انہیں سوال کیتا وڈا نہ کریے. نہیں میں تے مقام مدح چ کہہ رہا ہاں، میں نہیں دیکھا ایڈا لمبا سوال جواب دیکھو گے ایسی سوال بھی لمبے لمبے کریں. تو بات یہ ہے پیر اسکانی صاحب، ایک تو جو آپ تفسیر بیان کر رہے ہیں سراج منیر کی اس کی کوئی دلیل دیں، کہاں سے آپ کر رہے ہیں؟ وہ مفسر دکھائیں، وہ مجدد دکھائیں جس نے یہ تفسیر کیا جو آپ کر رہے ہیں. اور جو میں کر رہا ہوں آپ کے مفسرین کی آپ کی گھر سے، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ سراج منیر ہیں، اور سراج منیر کا مطلب یہ ہے کہ باقی انبیاء جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، رسول اللہ سورج کی مانند ہیں. وہ تمام انبیاء جو تھے وہ رسول اللہ کی روشنی کو دنیا تک پہنچانے والے تھے. اور اللہ نے جڑیاں چھپیاں نہیں تھوڑیاں جیاں پرانیاں ہوندیاں آپ نہ کریں جملہ ایک لے لو وچ، میں کوئی سوال جواب نہیں کر رہا. نہ کرو نا مجھ جی جی مولوی صاحب. اچھا مینوں بولن دی تسی اجازت ہی نہیں، ٹھیک ہے نہ کوئی نہیں. حسین صاحب کو اجازت دیو، حسین صاحب بھی کچھ نہیں کہن گے. کرو حسین صاحب میں تو سمجھنا کیتے کریں آپ حسین صاحب آپ کریں. باقی وہ پیر صاحب وہ مولوی صاحب سے پوچھ لیں اگر وہ اجازت دیتے ہیں، ان کی باری ہے نا. اچھا نہیں میں ان سے جب بھی بولوں ان کی باری ہے. حسین صاحب آپ بولیں اس کے بعد میں جواب دے دیتا ہوں. آپ جی ٹھیک ہے. جی میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ستارے ہم جن کو کہتے ہیں یہ سورج ہیں، ان کی اپنی روشنی ہے. یہ پرانے زمانے کے حساب سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ سورج ہی صرف روشنی دیتا ہے اور ستارے رات کو چمکتے ہیں، وہ چھوٹے ہیں. لیکن اب جو دنیا کی سائنس ہے، جو چیزیں آئیں انہوں نے بتایا کہ اس سورج سے بڑے بڑے سورج اور موجود ہیں، گلیکسیز ہیں، وہ جو ہمیں نظر آتے ہیں رات کو ستارے، وہ کسی سورج کی چلی ہوئی کو روشنی کی کرن ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ سورج تو پتہ نہیں کس جگہ ہے. اس لیے ان مفسر صاحب نے اس پرانے رواجی انداز میں وہ بات کہہ دی ہے، ورنہ سورج ایک شمسی نظام شمسی میں ایک ہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نظام شمسی میں ہیں، آپ ہی سورج ہیں اور آپ کا ہی فیض جاری ہے اور آپ کی موجودگی میں کسی اور سراج کی ضرورت نہیں ہے. اب میں آپ کی بات کو تھوڑا سا بتا دوں کہ آپ نے خود ہی بیان کر دیا. کالو جی میری باری ہے. پیر اسکانی صاحب مولوی صاحب ان کا جواب نہ دوں؟ چلیں میں دونوں کا دے دوں. ٹھیک جی جی مولوی صاحب کریں. سب کا بعد میں دے دیں. مربی عمران کالو صاحب، آپ نے کہا صفات میں جب نبی مزمل ہے تو باقی کیوں نہیں؟ مربی صاحب ہم آپ کو کہہ رہے اس کی دلیل نہیں. اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو ہم مانتے ہیں. میں نے جب آپ کو کہا کہ نبی علیہ السلام نے اتنی جنگیں لگنی ہیں تو ان میں بھی یہ ہونا چاہیے. میرا سوال یہ نہیں ہے. آپ کا سوال کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ تمام صفات جو نبی کی ہیں باقی انبیاء میں تھے. کدھر لکھا ہوا ہے؟ باقی انبیاء کو کہاں مزمل سے پکارا؟ اگر پکارا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو آپ ہوں گے. اچھا ہوں گے تو پھر باقی چیزیں نہیں وہ چھوڑو، وہ نہیں ہوں گے. کیونکہ وہاں آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ واقعتاً باقیوں نے جو جنگی نبی نے لڑی باقیوں نے نہیں لڑی. اچھا اب
मुजम्मिल नहीं कहा, बाकियों को सराज मुनीर नहीं कहा। मैंने आपको कहा, पहले ये समझाया मुरब्बी कालू साहब कि बाकियों को नहीं कहा। अगर इन मानियों में आप अगर कहते हैं, अगर कोई कहता है, क्योंकि उनको भी अल्लाह पाक ने हिदायत दी थी अपने कौम के लिए, वो अपने कौम के लिए हिदायत के चिराग थे, ठीक है, इतनी बात आपको समझाने के लिए कहा। रही बात आप कह रहे हैं कि क्या कहा आपने कि आखिरी नबी क्यों नहीं है? भाई अल्लाह ने नहीं बताया कि वो आखिरी नबी थे, बल्कि उन अंबिया ने खुद पेशन गोइयां की कि हमारे बाद नबी आएंगे। यहां तक कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में यह आता है, कुरान मजीद में मौजूद है कि आएंगे। और हमारे नबी ने यह बताया कि उस वक्त क्या होता था, कानत बनी इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबी। ये हमारे नबी ने बताया। वो पहले सिलसिला क्या था कि जब एक नबी आता, वफात पा जाता, फिर एक और नबी आता, फिर एक और, इसी तरह उनकी बागदौड़ संभालता कौन? एक नबी ही संभालता। ये नबी ने बताया, हमें यकीन है। अब अपने बारे में बताया कि अब मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं। इसलिए हम कहते हैं हमारे नबी वो आखिरी नबी हैं। जो सिलसिला शुरू हुआ था वो बंद हुआ, इसलिए हम कहते हैं। रही बात आप तफसीर की कह रहे हैं ना कि तफसीर आपके घर से, आपके घर से, आपके घर से। मैंने तो आपको बारहा कहा कि वो मुझे दे दो, मैं पढ़ता हूं, आपको समझा देता हूं। आप तो कुछ भी कह देते हैं। और रही बात मेरी कि आप कहते हैं ये अरे देखो पीर आसकानी ने अपनी तरफ से, जरूर आपको इल्हाम हो गया होगा, क्योंकि इनामात मिलते हैं, नबी बनता है ना। वो मय्युतिल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाह, आपको तो हुआ होगा, शायद आपको इल्हाम हो अपनी तरफ से। मैं इब्न कसीर का पढ़ रहा हूं, मुरब्बी कालून, मैं इब्न कसीर का, तबरी का पढ़ रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं, समझ रहे? मैं अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहा इमरान का मुरब्बी, मैं इब्न कसीर का पढ़ रहा हूं, मैं तबरी का पढ़ रहा हूं। जो मैंने दो पढ़े हैं, दोनों वहीं से मैंने पढ़े हैं, अपनी तरफ से मैंने कुछ बात नहीं की। अब आखिरी बात, आप अगर मुझे दे देंगे, जो आप पढ़ रहे हैं दे देंगे, मैं भी आपको दे दूंगा इब्न कसीर का जुबानी। मैं तो आपको पेश करूं, कैमरा खोल के आपको दे दूं, आप कुछ ना करें, जुबानी कलामी बात कर ले। हाँ, मैं तो ये आपको रद्द ही नहीं किया कि आप जो कुछ पढ़ रहे हैं उन्होंने नहीं लिखा हुआ है, आप झूठ बोल रहे। नहीं, मैंने कहा आप मुझे भेज दें, मैं उनको पढ़ता हूं, देखता हूं क्या लिखा हुआ है, फिर आपको बता दूंगा। आप भी मुझसे ये मुतालबा कर सकते हैं कि आसकानी साहब आपने कहा इब्न कसीर मुझे दे दो, दे दूंगा, लेकिन आप पहले तो दे दो। रही बात सराज मुनीर की, ये कितनी बार मैं आपको इसको समझाऊं। आप जो लेकर चलना चाहते हैं, उससे कुछ साबित करना चाहते हैं, वो साबित नहीं होता भाई। कुरान में मखसूस सराज मुनीर कौन है? नबी अलैहिस्सलाम। बाकी अंबिया के लिए नहीं बताया। मानवी तौर पर आप कह सकते हैं ईसा अपने कौम के लिए सराज मुनीर थे, मूसा अपने कौम के लिए, ये आप कह सकते हैं। कुरान में नहीं कहा। इन मानों में कि जो हिदायत अल्लाह ने दी थी उन्होंने अपने कौम को दे दिया, वो सराज मुनीर थे अपने कौम के लिए। सब अंबिया उन्होंने अपने लोगों को शिर्क से, अंधेरों से निकाला, अल्लाह ने जो नूर दिया हुआ था। ये है बात, इतनी सी बात मैंने की थी। लेकिन इस बात को आप समझने से कासिर हैं, क्योंकि आपका अकीदा आप में आड़े आया हुआ है ना, तो इसमें हम क्या कर सकते। दलील से बात की जाती है मुरब्बी कालू साहब, दलील से। जब नबी को कहा गया मुजम्मल, तो बाकी क्यों नहीं है? अच्छा, ये क्या बात है। आपको याद होगा कि नबी अलैहिस्सलाम जब असरा मेराज हुआ, जितनी नमाजें मिली थी, फिर उनको कहा गया कि नहीं कुछ कर्म कराजिए, यहां तक कि 5। तो पहले भी इतने पढ़ते थे, पहले भी यही पढ़ते थे, पहले भी जो है वो अंबिया इतनी नमाजें जो हम पढ़ते हैं वही पढ़ते थे। जबकि वहां नबी बयान कर रहा है कि ये आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी। तो अहकाम और शरीयत जो नबी को दी गई है, वो इस कौम के लिए, हमारे लिए, आखिरी इंसान तक के लिए। बाकी अंबिया की जो चीज उन पर नाजिल हुआ वो महदूद थे, उन कौम के लिए थे, उन अक़वाम के लिए। वरना हर नबी पूरी दुनिया के लिए वो सराज मुनीर हैं। तो फिर आप हजरत ईसा को माने, कामयाब हो जाएंगे। क्या ऐसी बात है? ईसाइयों को क्यों दावत दी जा रही है? हजरत मूसा के मानने वालों को क्यों दावत दी जा रही है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्यों कहा
کہ کوئی بھی یہودی ہو، کوئی بھی نصرانی ہو، کسی بھی دین کو ماننے والا ہو، میرے بارے میں سنتا ہے، میری شریعت کو سمجھتا ہے، اس تک پہنچ جاتی ہے، مجھے نہیں مانتا، وہ جہنمی ہے۔ اللہ پاک نے کیوں کہا کہ اب اسلام ہی یہ دین، یہ شریعت یہ قبول کی جائے گی جو اس پر ہوگا، باقی کچھ لے کر آؤ گے وہ قبول نہیں ہوگی۔ پھر کیوں کہا اللہ پاک نے؟ تو باقی انبیاء اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ لے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تارے ہیں اور نبی سورج ہے، اس کی دلیل ہے سر آنکھوں پہ، اگر دلیل نہیں ہے بھائی ہم نہیں مانتے۔ جی حضرت عمران مربی صاحب۔ جی حضرت مولوی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ باقی ستارے ہیں، باقی ستارے ہی ہیں، اگر باقی بھی سورج ہی ہیں تو اس کی دلیل تو آپ نے دینی ہے۔ میں تو بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سراج منیر۔ سراج منیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ آفتاب ہیں اور باقی کیا ہیں؟ اگر باقی بھی سارے آفتاب ہیں تو پھر آپ کی صفت کیسے یہ ہو گئی؟ صفت تب ہوتی ہے جب باقیوں میں یہ نہیں ہے، فضیلت تو تب ہی ہے نا اگر باقی بھی آفتاب ہی ہیں اور رسول اللہ بھی آفتاب ہیں، تو پھر اس میں افضلیت کہاں ہے؟ اگر باقی بھی سراج منیر تھے، باقی انبیاء بھی سراج منیر تھے اور رسول اللہ بھی سراج منیر ہے، تو اس میں افضلیت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقیوں سے افضل کیسے ہو گئے؟ اس میں یہ صفت جو ہے اللہ تعالیٰ نے صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ذکر کیا ہے، اس کا کیا فائدہ؟ باقی بھی جی سراج منیر تھے، یہ بھی سراج منیر ہے۔ سراج منیر کی فضیلت تب ہی ہے کہ باقی سراج منیر نہ ہو، باقی سراج منیر سے روشنی لینے والے ہیں۔ حسینی صاحب بات کر رہے تھے کہ اور بھی سورج ہیں، حسینی صاحب اس سے تو انکار ہی نہیں ہے کہ گلیکسیز ہیں، گلیکسیز میں بہت سے سولرز کیا کہتے ہیں اس کو، نظام شمسی ہیں، ہاں نظام شمسی، بہت سے نظام شمسی ہیں، لیکن ہر نظام شمسی کا اپنا سورج ہے اور تمام اس نظام شمسی میں جتنے بھی ستارے ہوتے ہیں وہ سب کے سب اسی سورج سے ان کا روشنی، نام ستارے نہیں ہوتا، ستارے ہی ہوتا ہے حسین صاحب، نہیں ستارے اردو نہیں میں ہوتا، ستارے ہی کہتے ہیں ان کو۔ اردو میں ان کو ستارے اور سیارے دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، سیارے ایسے ہاں جی ایسے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں سیارے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراج منیر کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ انبیاء میں، ستارہ انبیاء کی ایک برابر۔ ہے، ستارہ ایک ہے، سیارے بہت ہیں۔ ٹھیک صحیح، ایک ستارہ ہے باقی سیارے ہیں، باقی سیارے ہیں۔ ٹھیک جو ہمارے ستارہ جو ہے وہ سورج ہے، لیکن اول جو چمکنے والا ہے اسی سے ہی ہے نا سب کچھ، جو روشنی لی جاتی ہے انہی سے ہی ہے نا۔ جی، نہیں، وہ ستارے اور سیارے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے جو رات کو چمکتے ہیں آسمان پہ، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری گلیکسی کا حصہ ہوں، یہ کوئی اور جگہ کی باتیں ہیں، ہماری طرف ان کی روشنیاں چمک رہی ہیں۔ جی جی ستارے جو ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے، حسینی صاحب جو کر رہے ہیں نا، ستارہ وہ ہوتا ہے، ججا بھائی میں وہ غلطی کر گیا، ستارہ وہ ہوتا ہے جس کی اپنی روشنی ہوتی ہے اور سیارہ وہ ہوتا ہے جو روشنی لے کر چمکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراج منیر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی سے سب روشن ہے۔ انبیاء کے گروہ انبیاء میں، تمام انبیاء میں رسول اللہ کو یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے کہ آپ سراج منیر ہیں۔ اب اس کی تفسیر میں بزرگان یہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سورج کی حیثیت رکھتے ہیں اور باقی سب جو ہیں وہ سیاروں کی حیثیت رکھتے ہیں، جن سے جو رسول اللہ کی روشنی سے روشن ہے اور جو رسول اللہ کی روشنی آگے پہنچا رہے ہیں۔ پیر اسغانی صاحب کہہ رہے ہیں اس کی دلیل کیا، اور یہی تو دلیل قرآن سے یہی تو دے رہے ہیں کہ باقی سب سیارے ہیں، باقی سب رسول اللہ سے روشن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی سراج منیر کہا گیا ہے، کسی اور کو کہا ہی نہیں گیا۔ اب اگر کہتے ہیں، آپ کہہ رہے تھے مانوی طور پر، تو مانوی طور پر میں نے ہی کہا تھا کہ اگر مانوی طور پر آپ یہ مانتے ہیں کہ باقی بھی سراج منیر تھے تو مانوی طور پر باقی مزمل کیوں نہیں مانتے؟ مانوی طور پر باقیوں کو رحمت للعالمین، کیا وہ اپنی قوموں کے لیے رحمت نہیں تھے؟ باقیوں کو آپ خاتم النبیین کیوں نہیں مانتے؟ کیا عیسیٰ ابن مریم کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی نبی آیا ہے کوئی نبی جو بنی اسرائیل میں اس کے بعد پیدا ہوا ہے؟ دکھائیں تو ان کو مانوی طور پر آخری مان لے۔ بہت سی امتیں ہوں گی جن میں صرف ایک ہی نبی گیا ہے، تو ان کو کیوں نہیں مانوی طور پر خاتم النبیین مانتے؟ اگر مانوی طور پر آپ نے ماننا ہے تو مانتے رہیں، پھر سب کو ہر فضیلت ہی باقی انبیاء میں ہوگی،
مانے ان کو, خاتم النبیین بھی مانے. جس طرح آپ سراج منیر ماننے پر متفق ہیں تو اس طرح باقیوں کو خاتم النبیین کیوں نہیں مان رہے؟ مانوی طور پر مانے ان کو خاتم النبیین بھی مانوی طور پر. آپ اب کہہ رہے ہیں مجھے تفسیریں بھیج دیں, ٹھیک ہے, اگر آپ یہاں پر, میں تو اوپر دکھا رہا تھا, اگر آپ یہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں میں آپ کو ساری تفسیریں, ان کا مکتبہ, ہر چیز دکھانے کے لیے تیار ہوں, ایک ایک تفسیر کا دکھا دوں گا. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو واٹس ایپ پر بھیج دوں, آپ نمبر بھیجیں, میں ابھی آپ کو واٹس ایپ پہ بھیجتا ہوں, اس میں مجھے کیا مسئلہ ہے, آپ دیکھ لیں, ان کو پڑھ لیں. ان تمام مفسرین نے یہی کہا ہے, اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سراج منیر کہہ دیا تو باقی کسی اور کو تو سراج منیر ہم نہیں کہہ سکتے. اگر باقی بھی سراج منیر ہیں, رسول اللہ بھی سراج منیر ہیں, تو یہ فضیلت کیسے ہے؟ فضیلت کیسے ہے؟ فضیلت تو تب ہی ہے جب رسول اللہ اکیلے ہوں, تب فضیلت ہے. اگر باقی بھی تھے, رسول اللہ بھی تھے, تو فضیلت کیوں ہے؟ یہ اس کو فضیلت میں معنوں میں کیسے لے سکتے ہیں ہم جی؟ اگر باقی تو یہی قاسم نانوتوی صاحب کہتے تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں ان معنوں میں, خاتم النبیین تم کہتے ہو کہ آخری کے معنی میں ہے, تو فضیلت کہاں ہے؟ آخر ہونے میں تو کوئی فضیلت نہیں ہے. تو جب سارے ہی سراج منیر تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کہ آپ بھی سراج منیر ہیں, فضیلت کہاں ہے اس میں؟ اس میں تو کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت تب ہی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا سراج منیر ہوں, اور تنہا سراج منیر ہوں گے تو باقی سب سیارے بن جائیں گے, باقی سب رسول اللہ سے روشنی لینے والے بن جائیں گے, باقی سب چاند کی حیثیت اختیار کریں گے. یہ آپ کو مشکل ہے کیونکہ آپ کے عقیدے ہیں, آپ مرزا صاحب کی دشمنی میں باقی انبیاء کو بھی سراج منیر بنا دیا کہ کہیں مرزا صاحب کو جو ہے نا ذل بروزدہ ثابت ہو جائے. ہم نے جو ہے نا رکاوٹ ڈالنی ہے, چاہے ہمیں سارے انبیاء کو ہی سراج منیر بنانا پڑے تو بناتے رہو, اس سے ہمارا کیا نقصان ہے. میں وہ تفسیریں پھر کہیں گے تو میں دوبارہ پڑھ دوں گا. اگر آپ یہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں میں یہاں پر دکھا دوں گا. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو بھیج دی جائیں تو آپ کو بھیج دی جائیں گی. تفسیر برہان میں فرماتے ہیں کہ سابقہ انبیاء ہدایت کے ستارے ہیں اور حضور آفتاب ہدایت ہیں. پھر فرماتے ہیں یعنی حضور آفتاب فضیلت ہیں اور انبیاء اس آفتاب کے ستارے ہیں جو طریقیوں میں لوگوں کے لیے اس کا نور ظاہر کرتے ہیں, اور رسولن گرامی جو معجزات لے کر آئے ہیں وہ آپ ہی کے نور سے انہیں حاصل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے تفسیریں آپ کے سامنے پڑھ دی تھی. اس میں دوسری تفسیر میں پھر وہ فرماتے ہیں کہ اس مادی دنیا کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سورج کو سراج بنایا ہے, جس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ چاند اور ستارے بلا واسطہ اسی سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں, اور روشنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سراج منیر کا لقب عطا فرمایا ہے, گویا آپ ہیں جس سے باقی سارے روشن ہیں. تو یہ دو تفسیریں میں نے پڑھ دی ہیں آپ کی, مزید میں پڑھ دوں گا. آپ کو اگر یہاں پر دیکھنی ہے یہاں پر دکھا دیں گے, واٹس ایپ پر چاہیے واٹس ایپ پر بھیج دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے. جی بہت شکریہ مربی عمران صاحب. آپ نے کہا سراج منیر میں فضیلت, کس نے کہا کہ سراج منیر میں فضیلت ہے؟ یہ تو آپ کے منہ کی بات ہے نا بھائی, کیونکہ آپ کو اپنا جو ہے وہ ٹیڑپن سیدھا نہیں ہو رہا. آپ یہ کہہ رہے ہیں, ہم نے کب کہا؟ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود کیا کہہ رہے ہیں, فضلت علی الانبیاء بالست اعطیت جوامع الکلمہ ونصرت بالرعب وحلت الغنائم وجعلت لي الارض طهورا ومسجدا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون. یہ دیکھ لیں, آپ جس میں چاہیں اس کو فضیلت, یہ بھی فضیلت ہے, یہ بھی فضیلت ہے, یہ بھی فضیلت ہے. نبی نے یہ نہیں فرمایا. نبی نے کیا فرمایا؟ مجھے 6 چیزوں میں 6 خصوصیات جو مجھے دی گئی ہیں, باقی انبیاء پر مجھے فضیلت ہے, ان کو نہیں دی گئی. یہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ علم میں ان پہ فضیلت ہے. مجھے کیا ہے؟ مجھے مختصر مگر جامع باتیں عطا کی گئیں. مجھے خوف اور رعبت کے ذریعے مدد دی گئی. جنگ کے غنائم میرے لیے حلال کی گئیں. زمین میرے لیے پاکیزہ اور عبادت کے لیے مسجد بنائی گئی. مجھے تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا اور تمام انبیاء کا اختتام میرے ساتھ ہوا. میں خاتم النبیین ہوں. یہ نبی نے فرمایا. ان چیزوں میں مجھے فضیلت ہے. مزمل ہونے میں کب کہا؟ سراج المنیر ہونے میں کب کہا؟ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا بھائی. اسی طرح جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے, دیکھیں قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے. بلکہ نبی نے یہ بھی فرمایا
کہ مجھے کسی پر فضیلت نہ دو. افضل ہے، سارے انبیاء سے افضل. ہاں ان چیزوں میں یہ مجھے عطا کی گئی، باقیوں کو عطا نہیں کی گئی. میں آخری نبی ہوں، باقی آخری نبی نہیں تھے. اب دیکھیں قرآن مجید آپ کو کیا بتا رہا ہے. مربی عمران کالو صاحب، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. کیا کہہ رہے ہیں اللہ پاک یہاں پہ؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ تمام میرے رسول ہیں، ہم نے کچھ کو کچھ چیز میں فضیلت دی. ایک حضرت موسیٰ ہیں، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ڈائریکٹ گفتگو کر رہے ہیں. کیا باقی انبیاء میں یہ بات تھی؟ نہیں تھی. حضرت موسیٰ کے بارے میں یہاں کسی کو کس چیز میں فضیلت دے دی، کسی کو کس چیز میں فضیلت دے دی. تو سراج المنیر میں فضیلت ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ سراج منیر ہدایت کا سرچشمہ، ہدایت کا چراغ، جو ہدایت اللہ نے دی، اور اس دور سے لے کر آخری انسان تک کے لیے سراج منیر ہے. باقی انبیاء کیوں آخری نبی نہیں ہیں؟ بھائی میں نے حدیث آپ کو نہیں سنایا؟ یا یہ ہے کہ آپ نبی کی بات نہ مانیں، آپ کہنے نہیں میں یہ بات نہیں مانتا، میں سب کو آخری نبی مانتا ہوں. مانو، ہم نے کب کہا نہ مانو؟ آپ مانو، لیکن اس کی دلیل نہیں ہے کہ تمام سراج منیر ہیں. ہاں ان معنوں میں ایک بات آپ کرتے ہیں کہ وہ اپنے قوم کے لیے ہدایت تو اللہ پاک نے ان کو بھی تو دی تھی، بات درست ہے. تو وہ ہدایت پر جو لوگ چلے ان کے لیے چراغ تھے، سراج منیر تھے ان معنوں میں، لیکن تمام دنیا کے لیے تو نہیں تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی بات موجود ہے کہ مجھے 6 چیزوں میں فضیلت دے دی گئی ہے، باقی انبیاء کو یہ نہیں دی گئی، اور وہ میں نے آپ کو گنوائے. اس سراج منیر بھی میں نے آپ کو سمجھایا. آپ کہتے ہیں کہ مرزا جی کے نفرت میں اور اس میں تھوڑا سا آپ کو لجاجت بھی محسوس ہو رہا ہے، ہنس بھی رہے. نہیں، ہمیں اس سے ذاتی کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمیں قرآن اور حدیث سے واسطہ ہے. قرآن و حدیث سے کوئی چیز ثابت ہو ہم مانتے ہیں، قرآن و حدیث سے جو چیز ثابت نہ ہو اس کو ہم نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں ان کی اپنی بات ہے، وہ غلط کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غلط دعویٰ ہے ان کا، اتنی سی بات ہے، اس سے اوپر کچھ نہیں. چونکہ نبی سراج منیر ہیں، آپ یہاں سے ایک سلسلہ آپ جاری کریں گے. سلسلہ جاری کی اللہ پاک نے، اللہ کے نبی نے جاری کی نہیں کی، آپ جاری کرو. زبردستی آپ کے ساتھ تو نہیں ہے. آخری بات، آپ کہتے ہیں کہ تفسیر آپ مجھے بھیجیں گے. میں نے تو آپ کو کہا آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں، میں نے نہیں کہا کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں، تفسیر سے نہیں پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا آپ جو سمجھانا چاہتے ہیں، اس میں جو کشید کرنا چاہتے ہیں، وہ بات موجود نہیں ہے، وہ بات موجود نہیں ہے. ہمارا اور آپ کا یہ تمام پالیسیاں جو آپ اختیار کر رہے ہیں، کس لیے؟ کیونکہ مرزا جی کو آپ ایک جگہ دینا چاہتے ہیں جو نہیں مل رہا ان تفسیروں سے، اور نہ ملے گی. وہ آپ دے دیں، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. آپ کا اپنا فہم ہے، بتا رہے ہیں کس طرح سے سمجھ رہے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں، میری بات تمہارے سامنے، آپ نے مان لیا تمام سراج منیر ہے. پوری بات آپ نے نہیں کی. میں نے کیا کہا آپ کو، وہ آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن میں ایسی دلیل نہیں ہے. اگر آپ ان معنوں میں کہتے ہیں کہ وہ ان کو تو ہدایت ملی تھی، اپنے قوم کے لیے وہ سراج منیر تھے یا نہیں تھے، ہدایت کے چراغ تھے یا نہیں تھے؟ تھے، ان معنوں میں تو تھے، لیکن یہ لقب ان کو ملا نہیں ملا. اگر ملا تو بتاؤ. دوسری بات، آخری بات یہ ہے کہ وہ آپ بھیجیں، اگر بھیجنا چاہتے ہیں. آپ پر زبردستی نہیں، ویسے پڑھتے جائیں، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. لیکن آپ کا مقصد پورا نہیں ہو رہا. میری بات جو میں نے کی ہے، آپ نے یہ جو بات کی تھی نا اپنی طرف سے، یہ تمام آپ کا غرض ہے. بھائی ابن کثیر سے میں پڑھ رہا تھا، مربی صاحب ابن کثیر سے، اور مفسر طبری سے میں پڑھ رہا تھا، دونوں سے میں پڑھ رہا تھا. اور بھی بہت سارے مفسرین ہیں، وہ میں نے ابھی تک پیش نہیں کیے. ان سب کا ملا جلا ایک ہی بات ہے. اس بات کی وضاحت انہوں نے کس طرح کی میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں. میں دیکھیں مسلمان کیا کر رہے ہیں، علماء کیا کرتے ہیں، وہ مدارس میں پڑھتے ہیں جو مفسرین چلے آ رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سمجھایا. اب صحابہ نے اپنے
ताबईन अपने शागिर्दों को समझाया, उनके शागिर्दों ने अपने शागिर्दों को समझाया। ये इसी तरह चला आ रहा, एक सुनहरी जंजीर है। अपनी तरफ से मैं कोई बात गढ़ के पेश नहीं कर रहा, ना मेरी हैसियत है कि अपनी तरफ से कोई बात पेश करूं, अपने फहम को मैं इतना बड़ा समझ लूं। नहीं, मैं उन मुफस्सरीन की बात पेश कर रहा हूं। आप भी किसी का पेश करें, इसमें कोई ममानियत नहीं है। जी इमरान मुरब्बी साहब। जी मौलवी साहब, बात यह है कि आपने जब इनकार ही कर दिया है कि ये रसूल अल्लाह की फजीलत यही नहीं है, ये फजीलत के लिए थोड़ी बयान किया अल्लाह ताला ने, यानी अल्लाह ताला ने जो रसूल अल्लाह की सिफात बयान की है ना वो फजीलत के लिए थोड़ी बयान की है। आप तो यानी रसूल अल्लाह के इस फजीलत से ये इनकारी हो गए हैं, तो अब मैं क्या करूं जब एक शख्स यही कह दे कि ये रसूल अल्लाह की फजीलत थोड़ी है सिराज मुनीर होना, तो इस पर मैं क्या कहूं। अब जी किसी मुफस्सर ने कहा है कि ये रसूल अल्लाह की फजीलत नहीं है। आप अगर अपना फहम नहीं बयान कर रहे तो उस मुफस्सर की तफसीर बयान करें ना, जिसने कहा है कि ये सिराज मुनीर होना रसूल अल्लाह की फजीलत के लिए थोड़ा बयान किया अल्लाह ताला ने। ये किस मुफस्सर ने कहा है, उस मुफस्सर को सामने लाएं और आप ये बात लिख कर दें पीर इसकानी साहब। और यही मैं आपके मुफ्तियान को भेजता हूं कि ये जनाब जाहिद इसकानी साहब मौलवी साहब हैं और ये फरमा रहे हैं कि सिराज मुनीर होना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत नहीं है। नाउज़ बिल्लाह, ये ऐसे ही अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया, इन्फॉर्मेशन दी है, वैसे ये फजीलत फजूलत तो कोई नहीं। तो मुजम्मल होना कैसे फजीलत है फिर? नाउज़ बिल्लाह जी, फिर खातमुन नबीन होना क्यों फजीलत है? कोई भी फजीलत नहीं है। ये सिफात जो अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह की बयान फरमाई हैं, मेरे नजदीक तो इसलिए बयान फरमाई हैं कि आपकी फजीलत को बयान करे, आपके आली मुकाम को बयान करे। आप कहते हैं कि ये फजीलत नहीं है, तो जनाब ये लिख कर दें। और किस मुफस्सर ने ये कहा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सिराज मुनीर कहा गया है, ये जो आपकी सिफ्त बयान फरमाई गई है, ये आपकी फजीलत के लिए नहीं है। वैसे तो आप मुफस्सरीन के पीछे लगे हुए हैं, आप कह रहे हैं कि मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बयान कर रहा, तो ये जो आपने बयान किया है ये किस मुफस्सर ने लिखा है, उस मुफस्सर की जरा तफसीर हमें लिखा है। दूसरा पीर इसकानी साहब, आप कहते हैं मानवी तौर पर सिराज मुनीर साहब को मान लेते हैं, तो मैंने कहा मानवी तौर पर खातमुन नबीन क्यों नहीं मानते उनको? अगर मानवी तौर पर उनको सिराज मुनीर मान रहे हैं, उसमें आपको कोई मसला नहीं आ रहा, कोई कबाहत नहीं है, तो खातमुन नबीन क्यों नहीं मान रहे? और क्या ईसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल में कोई रसूल आया है, कोई पैदा हुआ है उनमें रसूल? और बहुत सी कौमें हैं जिनमें एक एक रसूल आया। अल्लाह कहता है मैंने हर कौम की तरफ एक रसूल भेजा। तो कई रसूल होंगे जो अपनी कौम की तरफ आखिरी रसूल होंगे, उनके बाद उनकी कौम में कोई और रसूल नहीं आया, कौमें तबाह होगी, खत्म होगी। बहुत सी कौमें हैं जो अल्लाह ने तबाह कर दी, खत्म कर दी। यही तो अल्लाह कहता है कि दुनिया में घूम कर देखो तुमसे पहले कितने हैं जिनको हमने खत्म कर दिया। हजरत शुएब की जब कौम खत्म हुई है, क्या हजरत शुएब उस वक्त आखिरी नहीं थे? हजरत लूत की जब कौम खत्म हुई है, क्या हजरत लूत उस कौम में आखिरी नहीं थे? हजरत हूद की कौम जब खत्म हुई है, क्या हजरत हूद उस कौम में आखिरी नहीं थे? जी पीर साहब, तो हजरत हूद, हजरत शुएब, हजरत लूत खातम थे अपनी कौम के लिए या नहीं? आखिरी थे या नहीं? माने हम मानवी तौर पर जरा उनको खातम भी, जिस तरह आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिराज मुनीर कहते हुए बाकियों को भी सिराज मुनीर मान रहे हैं ना, और इसी तरह लूत अलैहिस्सलाम को माने आखिरी, अपनी कौम में वो आखिरी थे, उनके बाद कौम ही तबाह होगी, कोई रसूल नहीं आया उस कौम में हजरत लूत के बाद। और हजरत शुएब की कौम वो भी तबाह होगी, कोई कौम उनके बाद जो है ना वो कोई नहीं आया। हजरत हूद की कौम तबाह हो गई, कोई रसूल नहीं आया उनके बाद। तो माने हजरा इनको भी खातमुन नबीन। मानवी तौर पर पता चल जाता है आपका कि मानवी तौर पर अगर बाकी सिराज मुनीर हैं तो मानवी तौर पर वो तो हकीकी तौर पर बन रहे हैं। जो खातमुन नबीन का जो तर्जुमा आप करते हैं आखिरी, तो शुएब अलैहिस्सलाम हो, हूद अलैहिस्सलाम हो, लूत अलैहिस्सलाम हो, सब अपनी अपनी कौम में आखिरी थे, उनके बाद कौम ही तबाह हो गई, कोई रसूल नहीं आया उनमें। तो माने जरा उनको भी खातमुन नबीन, पता चले आपका। और दूसरी जो बात आपने की है कि ये रसूल अल्लाह की फजीलत ही नहीं है, जब आप उनकी फजीलत होने से इनकार कर गए, अब मैं आपसे क्या बात करूं मजीद? अब तो इसी बात पर बात होगी कि अगर ये फजीलत है तो फिर किसी और में ये नहीं हो सकती, और अगर ये फजीलत नहीं है तो ठीक है, जिसको मर्जी सिराज मुनीर कहते रहें, फिर दूसरों को सिराज मुनीर, आपको भी सिराज मुनीर कहते रहेंगे, मसला क्या है? फिर सारे सिराज मुनीर हैं।
تو پیر اسکانی صاحب کچھ خدا کا خوف کریں. یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت نہیں تھی؟ یا کس مفسر نے کہا؟ آپ نے اتنی بڑی بات کی ہے کہ بس اب اس کے کیا جواب دے سکتے ہیں جب بندہ انکاری ہو جائے کسی چیز کا اور کہندے نے مر گئے تو مکر کی کوئی علاج نہیں ہے. جدو بندہ ماری جائے یا مکر جائے تو کی کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کے سامنے آپ کی تفسیریں رکھی ہیں, آپ نمبر سینڈ کریں, میں آپ کو بھیج دیتا ہوں, واٹس ایپ پر بھیج دیتا ہوں, پڑھ لیں ان تفسیروں کو, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراج آفتاب کی حیثیت رکھتے ہیں اور باقی سب جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں, سیاروں کی مانند ہیں, رسول اللہ کی روشنی سے روشن ہونے والے ہیں. اور میرے نزدیک یہی معنی بہترین ہے. ہر چیز ناس کی بھی 4 قسمیں ہیں, شاید آپ کو نہ پتا ہو, آپ مولوی تو بن گئے ہیں لیکن آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ناس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. عبارات الناس ہوتی ہے, اشارات الناس ہوتی ہے, دلالات الناس ہوتی ہے, اتقاض الناس ہوتی ہے. تو یہ 4 نسیں ہیں. عبارات الناس کے طور پر رسول اللہ کو کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ سراج منیر ہیں, آفتاب ہیں. اشارات الناس کیا ہے کہ ہر کوئی اس سے روشنی حاصل کرنے والا ہے, کوئی نہیں ہے جو اور سراج منیر ہے. ہر کوئی جو ہے وہ رسول اللہ سے ہی روشنی حاصل کرتا ہے, خواہ وہ انبیاء تھے, وہ کتب تھے, وہ صحاب تھے, کوئی بھی تھا, سب نے رسول اللہ سے روشنی حاصل کی ہے. تو جو روشنی لے کر رسول اللہ سے روشن ہوا ہے اس کو آپ جو بھی کہتے ہیں وہ صوفیہ کی اصطلاح میں وہ بات کی بات ہے. بات یہ ہے کہ سب روشن رسول اللہ سے ہی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سراج منیر ہیں, روشن آفتاب ہیں, چراغ ہیں, ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اب آپ نے ہمیں یہ دکھانا ہے کہ یہ رسول اللہ کی فضیلت نہیں ہے, مفسرین سے دکھا دیں یا اس کو لکھ کر دے دیں. ہم آپ کے علماء کرام کو بھیجتے ہیں کہ یہ مولوی زاہد اسکانی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سراج منیر کہا گیا ہے اس میں رسول اللہ کی کوئی فضیلت نہیں ہے. یہ لکھ کر دیں ہمیں. عمران مربی صاحب, میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ کے سامنے رکھ دی کہ کن چیزوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فضیلت ہے باقی انبیاء پہ. باقی آپ جس کو چاہیں رکھ لیں, آپ کا دل اس پہ ٹکا ہوا, ماشاءاللہ ٹھیک ہے, ہم نے آپ کو کب منع کیا؟ میں نے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بتا دی, قرآن مجید بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ کہتے ہیں مزمل یہ فضیلت ہے. اچھا, نبی نے تو نہیں بتایا کہ مزمل ہونا فضیلت ہے. نبی نے تو یہ نہیں بتایا سراج منیر ہونا بھی فضیلت ہے. اللہ نے نہیں بتایا کہ سراج منیر ہونا بھی فضیلت ہے. اگر ہے تو ہم بھی مانتے ہیں, دکھائیے. آپ نے یہ دکھانا ہے کہ یہ فضیلت ہے. ہم نے تو نبی سے دکھایا کہ فضیلت کن چیزوں میں ہے, ہم ان چیزوں میں مانتے ہیں. باقی آپ جس چیز سے چاہیں آپ ان کو فضیلت قرار دیتے رہیں. وجہ آپ کی مرضی ہے, آپ بادشاہ ہیں, اس میں بھی فضیلت ہے, 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 وہ آپ کی مرضی ہے, آپ کو کون روک سکتا ہے؟ مربی عمران صاحب, خاتم النبیین ہم کیوں دوسروں کو نہیں کہتے؟ کیونکہ وہاں نبوت جاری تھی, نبوت جاری تھی, اور اللہ نے بھی نہیں کہا کہ یہ خاتم النبی ہے, اور ان انبیاء بھی نہیں کہا کہ ہم خاتم النبیین ہیں, کیونکہ وہ سلسلہ جاری تھا. حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی, حدیث نبی کی, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پچھلے بنی اسرائیل کا جو معاملہ رہا ہے, کلما ہلک نبی خلفہ نبی, یہ نبی نے, ہمیں اس پہ یقین ہے. لیکن آپ کو اس پہ یقین نہیں ہے کیونکہ آپ ایک مربی ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں وہ ان کو بھی مانو, ان کو بھی مانو. بھئی آپ کی زبردستی, آپ مربی ہیں, آپ کے اپنے حلقے میں چل سکتا ہے, ہم پہ تو نہیں چل سکتا نا. نہیں, مانو وہ بھی آخری نبی تھے. نہ ان انبیاء نے یہ بتایا کہ ہم آخری نبی ہیں, نہ اللہ نے بتایا کہ وہ آخری نبی تھے, نہ ہمارے نبی نے بتایا کہ وہ آخری نبی تھے. لیکن ہمیں ماننا ہوگا کیونکہ مربی قالون صاحب, کیا کہنا بھئی, ہم وہ سلسلہ جو جاری تھا وہ جاری تھا یہاں تک کہ ہمارے نبی پر ختم ہوا. یہ نبی نے ہمیں بتایا, حدیث میں نے آپ کو سنا دی, لیکن آپ نہیں مانتے. مربی صاحب آپ نہ مانیں, ہمیں آپ کو منوانا نہیں ہے, ہم نے نص سے بات کرنا ہے, قطعی نص سے, جو نبی نے فرمایا ہے ہم وہ بات کرتے ہیں, اپنی طرف سے بات نہیں کرتے. سراج منیر نبی نے بتایا کہ میری فضیلت ہے, آپ کہتے ہیں مجھے لکھ کر دے تو یہ فضیلت نہیں ہے. بھئی نبی نے نہیں بتایا کہ اس میں میری فضیلت ہے,
کس میں فضیلت ہے اتنا ہی بتائیں گے. آپ کوئی بھی چیز گڑ کے لے کر آئیں گے, کہو یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. دیکھیں نبی کے بارے میں مسلمان اتنے محتاط ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس میں ہماری زبان سے نکل جائے اور ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں. آپ قرآن سے تھوڑا سا وابستگی رکھو. کیا کہا؟ زبان بھی آواز بھی اونچا نہیں کر سکتے ہر بات میں یہ نہیں ہے, یہ ہے, یہ نہیں ہے, یہ ہے. ایسا ہم نہیں کر سکتے. یہ مربیوں کی عادت ہے, آپ کی عادت ہے. ہماری عادت کیا ہے مسلمانوں کی؟ جو چیز نص سے ثابت ہے اس پہ اکتفا, اس سے بڑھنا نہیں. یہی تو بات ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ نے کچھ کہا, نبی نے کچھ کہا, آپ تھوڑا سا ایک شوشہ بڑھا دیتے ہیں. یہ نہ کرو, تمہارے اعمال ضائع ہوں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں پڑے گا. آپ تو سمجھ رہے ہوں کہ میں اتنا بڑا مربی ہوں, دین کا کام کر رہا ہوں, اتنے سال میں نے پڑھے ہیں, دیکھو پوری دنیا میں ہم نے احمدیت کو پھیلایا ہے. آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں, لیکن آپ کے اعمال ضائع ہو گئے کیونکہ آپ بڑھ گئے ہیں. اللہ سے, اللہ کے رسول سے دکھا دیجئے کہ کن کن چیزوں میں نبی کی فضیلت ہے. جب نبی خود بتائے 6 چیزوں میں, تو باقی کتنے چیزیں آپ اندر ڈالیں گے؟ یہ آپ کی اپنی جو ہے دلیری ہے. ہم اتنے دلیر نہیں ہیں. مربی صاحب بہت شکریہ. رزقانی صاحب یہ لکھ کر دے دینا. آپ نے مان لیا کہ سراج منیر ہونا رسول اللہ کی فضیلت نہیں ہے, تو پھر باقیوں کو بھی سراج منیر ثابت کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے باقیوں کو بھی سراج منیر کہا ہے. فضیلت تو تب بھی نہیں ہے نا جب باقیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ صفت دی ہو. اللہ تعالیٰ نے باقیوں کو بھی یہ لقب دیا ہو کہ باقی بھی سارے سراج منیر ہی تھے, تو پھر یہ رسول اللہ کا خاصہ نہ رہا, کیونکہ باقیوں میں بھی ہے یہ صفت. باقیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے سراج منیر کہا ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نبی ہونا آپ کو باقی انبیاء سے افضل نہیں کرتا. باقی بھی نبی تھے, آپ بھی نبی تھے. باقی بھی رسول تھے, آپ بھی رسول تھے. صرف اس وجہ سے رسول اللہ افضل ثابت نہیں ہو جاتے. ہم یہ کہہ کر کہ رسول اللہ بھی نبی ہیں, عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے, موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے, ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے, تو رسول اللہ افضل ہے کیونکہ آپ بھی نبی ہیں. اس وجہ سے رسول اللہ افضل نہیں ہو جاتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ثابت ہوتے ہیں اپنی صفات کی وجہ سے. آپ کو خاتم النبیین کہا گیا, آپ کو رحمت للعالمین کہا گیا, آپ کو مزمل کہا گیا, آپ کو قرآن کریم کا معجزہ دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو قیامت تک کے لیے نافذ کیا گیا. آپ کے دین کو تمام ادیان پر غلبہ دیا گیا. سب دین ختم کر دیا, رسول اللہ کا دین غالب کر دیا. اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ باقیوں میں نہیں پائی جاتی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں, یہ آپ کی صفات ہیں. وہ صفات جو باقیوں میں بھی پائی جائیں اور رسول اللہ میں بھی وہی پائی جائیں تو اس سے رسول اللہ افضل نہیں ہو جاتے. اگر باقیوں کا دین بھی قیامت تک کے لیے ہے تو رسول اللہ کا دین بھی قیامت تک ہے, تو یہ رسول اللہ کے دین کو کوئی افضل دین نہیں بناتا. باقی بھی دین جو ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ باقی بھی سراج منیر ہیں تو یہ رسول اللہ کی فضیلت نہ ہوئی. اگر باقی سراج منیر نہیں ہیں اور صرف رسول اللہ کو سراج منیر کہا گیا ہے تو یہ افضلیت ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا لقب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. پھر آپ کہتے ہیں مانوی طور پر آپ نے کہا تھا کہ باقی بھی سراج منیر ہے, تو میں نے کہا مانوی طور پر باقیوں کو خاتم النبیین کیوں نہیں مانتے؟ آپ کہتے ہیں وہ اللہ نے دوسروں کو نہیں فرمایا. تو اللہ نے دوسروں کو سراج منیر کہاں پر فرمایا ہے؟ کہاں پر فرمایا ہے اللہ نے باقیوں کو سراج منیر؟ مولوی صاحب, اگر اللہ نے باقیوں کو خاتم النبیین نہیں فرمایا اس لیے آپ کسی کو خاتم النبیین نہیں کہہ سکتے, تو اللہ نے باقیوں کو سراج منیر کہاں پر فرمایا ہے جو آپ باقیوں کو سراج منیر مان رہے ہیں؟ بات صرف اتنی سی ہے جو آپ کو سمجھائی جا رہی تھی کہ اگر آپ ایک صفت ایک خاصہ باقی انبیاء کو دیتے ہیں تو باقی صفات اور باقی خاصہ جو ہے وہ کیوں نہیں دیتے؟ باقی صفات جو ہیں وہ باقی انبیاء کو کیوں نہیں دیتے؟ باقی بھی دیں پھر, اور پھر مانیں کہ باقی بھی خاتم النبیین ہے. اب آپ نے کہا جی وہاں پر نبوت کا سلسلہ جاری تھا اور قوم ہی تباہ ہوگی, قوم ہی ختم ہوگی, نبوت کا سلسلہ کہاں پر؟ عالم برزخ میں جاری تھا. اور جب قوم ہی ختم ہوگی
قوم ہی تباہ ہوگی، صفحہ ہستی سے قوم کا نام و نشان ہی مٹ گیا. آپ کہتے ہیں وہاں پر نبوت جاری تھی، اور کہاں پر اس قوم میں نبوت جاری تھی جب قوم ہی ختم ہو گئی ہے؟ ختم شد قوم میں جو تھا وہ نبوت کا سلسلہ جاری تھا. یہ عجیب آپ نے بات کر دی ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا، شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ہود علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، وہ قومیں ہی مٹ گئی. آپ کہتے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا. آپ کہتے ہیں جی وہاں پر نبوت جاری تھی. ختم شدہ قوم میں نبوت کہاں سے جاری تھی جی؟ پیر اسکانی صاحب مجھے یہ بتا دیں. مانوی طور پر کہیں کہ ہاں وہ بھی آخری تھے اپنی امت میں، قوم میں، کہیں ہیں یہ مانوی طور پر، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں مانوی طور پر باقی بھی سراج منیر ہیں، تو یہ مانوی طور پر کیوں نہیں مانتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر کہا گیا، جس کی تفسیر مفسرین نے، آپ کے مفسرین نے، مفسر نہ بھی کوئی بیان روشن ہے، ہماری زمین جو ہے وہ سورج سے روشن ہے، ہمارا چاند جو ہے وہ سورج سے روشن ہے، اور بہت سے سیارے جو ہیں ہمارے ارد گرد وہ سارے سورج سے روشن ہے. ہر کسی کی روشنی اپنی ہے ہی نہیں. چاند ہمارے سامنے ہے، سب سے بڑا ثبوت. سورج نکلتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، چاند کی روشنی اپنی ہے ہی نہیں. جو رات کو ہمیں روشنیاں نظر آتی ہیں اکثر و بیشتر وہ سورج سے ہی روشن شدہ ہوتی ہیں، ان کی اپنی روشنی نہیں ہوتی. تو ہمارے سامنے ہے یہ مشاہدہ. اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج سے تشبیہ دی ہے، جو بتایا ہے کہ آپ ہیں روحانیت کے سورج، تو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی اپنی ہے اور باقی ہر چیز جو ہے وہ رسول اللہ سے روشن. اگر یہ نہ مانے تو پھر ہم اپنے مشاہدے پر ہی پاگل ہیں. مطلب ہمارے سامنے یہ مشاہدہ ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم کہیں انکار کر دیں اس چیز کا کہ نہیں رسول اللہ سراج منیر ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہے. اور یہی معنی ہے کہ ہر چیز رسول اللہ سے روشن ہے، اور اس میں صرف امتی نہیں، اس میں انبیاء بھی شامل ہیں. انبیاء کے گروہ میں رسول اللہ کو سراج منیر کہا گیا ہے. امتیوں کے لیے نہیں کہا گیا، صرف عام لوگوں کے لیے نہیں کہا گیا، ہر کسی کے لیے سراج منیر ہے. کسی نبی کے لیے بھی وہ سراج منیر ہے. یہی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر عیسیٰ اور موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کے علاوہ ان کے پاس چارہ ہی کوئی نہیں تھا. اور یہی آپ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو رسول اللہ کی اتباع کریں گے. کیوں کریں گے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی وہ خود بھی سراج منیر ہیں تو رسول اللہ کی اتباع انہوں نے کیوں کرنی ہے جی؟ تو تھوڑا سا غور کریں. یہ جو تفسیریں آپ کے سامنے رکھی ہیں ان کا جواب دیں. آپ نے کہا کہ آپ کو بھیج دی جائیں تو میں بھیج دوں گا، اور یہ آپ نے لکھ کر دینا ہے پیر اسکانی صاحب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلت نہیں ہے. ہم کسی کو بھیجیں یا اس کو دوبارہ ریکارڈ کروائیں، ہم ریکارڈنگ بھیج دیتے ہیں اپنے نام پتے کے ساتھ. اگر نام پتہ نہیں دے سکتے پھر لکھ کر دیں سگنیچر کے ساتھ، پی ڈی ایف میں بھیجیں. میں آپ کے علماء کے پاس بھیجتا ہوں کہ یہ مولوی صاحب ٹک ٹاک پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سراج منیر ہونا ہے یہ فضیلت نہیں ہے. تو اس کا خود آپ بتا لیں، صاحب کتاب کی لگا لیں یہ کیا کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے تھے بات کریں تو آپ نے خود کہا ہے بات کرو. سوری کریں. منہ تو میں آپ کا کالا کر چکا ہوں، آپ بات کریں.
हाँ देखें ना, अब आप अपनी हैसियत और औकात से बढ़ कर गए हैं ना। अब जब आपके पास कोई बात नहीं बची ना, तो अब आपने अपनी औकात से बढ़कर जो है ना, ठीक है ना, अब आप जो है ना वो अपनी औकात पर आ गए हैं, तो अब ठीक है, अब बात खत्म करते हैं। अब आप जो है ना अपनी हैसियत दिखाएं। हाँ तो अब छोड़ देना पीर साहब, बात खत्म है, आप करते रहें, अब आप करते रहें। अब आपका मुंह काला आपका हो गया है, अब आप जो मर्जी करते रहें। आपने अपना मुंह जो है वो कालक पोत लिया है, क्योंकि आपके पास दलील नहीं थी, आपने पोत लिया कालक। मैंने कहा आपने अपना मुंह काला किया है। जुबान जब तक भोगती रही, यानी कि जब तक गालियां देते रहे वो लोग सारे, उनके मुतरफ रहे, आगे पीछे